الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وصلاتنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد الذي أرسل إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وهو رحمة للعالمين وهو خاتم النبيين صاحب المعراج صاحب الآيات البينات الذي أنزل عليه كتاب مبين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال الله تبارك وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وقال حسان بن ثابت وأحسن منك لم ترى قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنما خلقت كما تشاء وقال رجل آخر في لغة الفارسية نسبت خود بسقط کردم و منفعلا نسبت خود بسقط کردم و منفعلا زان کی نسبت بسقط کو یا تو شد بے ادبی وقال رجل آخر میں کیا میری مدح کیا اے شہ شہاں حسان و فرزدق بھی ہیں یہاں عاجز و حیران میں کیا میری مدح کیا اے شہ شہاں حسان و فرزدق بھی ہیں یہاں عاجز و حیران شرمندہ زمانے سے گئے وائل و صحباں قاصر ہیں سخن فہم سخن سنج سخن دان اس پروقار محفل میں دائز پر تشریف فرما معزز مکرم قابل احترام قابل اعزاز شخصیات کی خدمت میں ہدیہ آداب اور اس کے ساتھ ہی اس اللہ کی بارگاہ میں پہلے شکر اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے انتہا درود و سلام ان حضرات کے محبتوں سے بھرے دعوت کے نتیجے میں آج کی یہ مجلس منعقد ہوئی میں بہت بہت شکر گزار ہوں ان حضرات کا خصوصاً جبکہ ادارہ بہبودی طلبہ کا ہو اسٹوڈنٹس ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور ظاہر ہے بہبودی طلبہ کا تعلق ان کی جسمانی تربیت سے کم ان کی روحانی اخلاقی ذہنی فکری اور دماغی تربیت سے زیادہ ہے ان کی جسمانی ضروریات ان کے والدین پورا کرتے ہوں گے لیکن ان کی علمی ترقیات ان کی فکری توسعات ان کی علمی رفعتیں اور فکری انحراف سے محفوظ رہیں یہ تمام جس ادارے سے وابستہ کام ہو سکتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ ویلفیئر ادارہ ہی ہو سکتا ہے اس لیے اس عنوان سے قائم ہونے والا ادارہ جتنی بڑی ذمہ داری اپنے سر پر لیے ہوئے ہے سچ اور حق یہ ہے کہ شاید یہ تعمیر نسل نو کا عظیم ترین کام ہوگا اس لیے امید کی جانی چاہیے کہ طلباء کی بہبودی خصوصاً ان کی علمی فکری عملی اور مستقبل میں ان کی شخصیت کو سنوارنے اور ان کی ذات کی تعمیر کرنے کے سلسلے میں ادارہ جتنے بہتر سے بہتر اقدام کرے گا اس کے بہترین نتائج گل و سنبل کی شکل میں واپس امت کو مل جائیں گے میں دوبارہ شکر ادا کرتا ہوں ادارہ کے ذمہ داران کا خصوصاً تشریف فرما پروفیسر نیلوفر خان صاحبہ اور اپنے محترم جناب شوکت احمد صاحب اور جناب شاہد علی خان صاحب
اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اس اقدام اور اس کے بعد آنے والے اقدامات کا بہترین جزا عطا فرمائے اور ان اقداموں کو ہماری اس نئی نسل کے لیے مفید سے مفید تر بنائے۔ حضرات گرامی، جامعہ کشمیر کے منتظم اعلیٰ پروفیسر طلعت احمد صاحب، وائس چانسلر کشمیر یونیورسٹی، ان کی تشریف آوری جیسا کہ مجھے بتایا گیا یقینی تھی، مگر ایک دوسرے ضروری سفر کی بنا پر وہ تشریف فرما نہیں ہیں۔ ان کی اجازت، ان کے ایمان اور ان کے مشورے کے بعد منعقد ہونے والا یہ پروگرام انشاءاللہ ہمارے لیے بہتر اور مفید ثابت ہوگا، اور آگے چل کر کے جب ان کو اس کی اطلاع پہنچے گی کہ پروگرام کس طرح منعقد ہوا اور کس طرح کی باتیں شیئر کی گئیں، تو امید ہے کہ ان کو بھی خوشی ہوگی۔ ایک باپ اپنے بچوں کو جب ترقی پاتے ہوئے دیکھتا ہے اس کی خوشی ہوتی ہے۔ کسی ادارے کا دینی سربراہ، کسی ادارے کا منتظم اعلیٰ جب اپنی ادارے کے بچوں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو یقیناً اس کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ کوئی باپ اپنے بچوں کو بگڑتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتا، کسی ادارے کا منتظم اپنی نسل کے، اپنے ادارے کے بچوں کو بگڑتا ہوا دیکھنا کبھی پسند نہیں کرتا۔ جیسے پسند نہیں کرتا ویسے ان کو پھلتا پھولتا دیکھ کر کے خوشی بھی محسوس کرتا ہے۔ اس کی حسین تاریخ ہماری پچھلی پوری روشن تاریخ میں موجود ہے، اور اگر قریب میں جاننا چاہیں تو سر سید احمد خان نے علی گڑھ کے طلباء کے متعلق جن جن خیالات کا اظہار کیا، اور جب وہ کبھی اپنے کانوکیشن ایڈریسوں میں جب گفتگو کرتے تھے تو اس سے لگتا تھا کہ ایک بہت ہی شفیع ترین منتظم اپنے ادارے میں تیار ہونے والے طلباء کے متعلق کیسے امیدیں رکھتا ہے، کتنا خوشی محسوس کرتا ہے، اور جب وہ محسوس کرے گا کہ آئندہ چل کر کے یہ بچے ملک اور قوم اور دین و ملت کے لیے پاسبانی کا فریضہ انجام دیں گے تو ان کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ بہرحال میں شکر گزار ہوں پورے ادارے کا، ادارے کے سربراہ کا، اور اس ادارے کی طرف سے یہاں دائز پر تشریف فرما محترم حضرات کا، اور آپ حضرات کا بھی، کہ آپ حضرات بہت ہی اخلاص کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی للہیت کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ اللہ کرے یہ اس وقت کی گفتگو میرے لیے، آپ کے لیے اور اس ادارے کے لیے نوجوانوں کے فائدوں کا ذریعہ بن سکے۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ پروگرام کا عنوان رکھا گیا فلسفہ معراج۔ حضرات، انسانی تاریخ میں بے شمار واقعات عجوبے ہیں، اور عجوبہ ہونے کا تقاضا ہے کہ انسان کی عقل اسے قبول نہ کرے، لیکن جب کوئی واقعہ دلائل کی قوت کے ساتھ، تاریخی شواہد کے ساتھ، ناقابل تردید حقائق کے ساتھ سامنے آتا ہے تو انسان اس کا انکار نہیں کر پاتا۔ پوری انسانی تاریخ میں جو چند عجوبے ہیں، ان عجوبوں میں معراج کا واقعہ بھی عجوبہ ہے۔ اس طرح کا واقعہ انسانی تاریخ میں نہ کسی اور نبی کے ساتھ پیش آیا، نہ کسی اور سرور کے ساتھ پیش آیا۔ انسانی نسل میں جتنے اونچے طبقے پائے جاتے ہیں، چاہے وہ حکمرانوں کے ہوں، چاہے وہ شعراء کے ہوں، چاہے وہ فلاسفروں کے ہوں، چاہے وہ جنرلوں کے ہوں، چاہے وہ حسینوں کے ہوں، چاہے وہ شاعروں کے ہوں، جس طبقے کے جو ممتاز افراد گزرے ہیں، کسی شخصیت کی زندگی میں اس طرح کا انوکھا واقعہ کہیں نہیں پایا گیا۔ اور ممکن ہے کہ کوئی کسی انسان کے ذہن کہے کہ صاحب یہ تو عقلوں سے باہر ہے، انسانی مزاج سے بھی باہر ہے، فطرت سے بھی ہٹا ہوا ہے، اس لیے ہم قبول نہیں کر سکتے اس کو۔ چنانچہ انسانی تاریخ میں بے شمار انسان ایسے گزرے ہیں جنہوں نے واقعہ معراج کا انکار کیا، لیکن وہ انکار اس لیے قابل قبول نہیں کہ اس دنیا کے بے شمار وہ واقعات جن کو انسان صرف اس لیے قبول کرتا ہے کہ وہ تاریخ ثابت شدہ واقعات ہیں، اس سے کہیں زیادہ تاریخی طور پر ثابت شدہ یہ واقعہ ہے۔ اگر اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سکندر کوئی شخص تھا، اگر اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ارسطاطل کوئی انسان گزرا ہے، اگر اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ افلاطون نے ریاست نام کی کتاب لکھی اور جو سیاست میں لکھی جانے والی پہلی کتاب ہے، اگر اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور ان کو پھانسی پر چڑھانے کی کوشش کی گئی، اگر اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ واسکو ڈی گاما نے ایک ملک دریافت کیا، اگر اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جنگ عظیم اول میں اتنے انسان مارے گئے اور جنگ عظیم دو میں اتنے انسان مارے گئے ہیں، اگر اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کولمبس نے ایک ملک دریافت کیا تھا، اگر اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا میں جتنے ممالک ہیں جن کو ہم نہیں تھے، ہم نے دیکھا نہیں مگر وہ ہیں، ٹھیک اسی طرح سے اس بات کا انکار نہیں ہو سکتا کہ معراج کا واقعہ ہوا ہے۔ اور وہ اس لیے کہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے جو سورسز ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں، تو جواب اس کا ایک مسلمان کے لیے تو سب سے بڑا سورس قرآن،
اور ایک مسلمان کے لیے دوسرا سب سے بڑا سورس حدیث، اور اس کے بعد پھر دوسری چیزیں مثلا صحابہ کے فیصلے یا پچھلے نبیوں کی تاریخ، یہ بعد کے سورسز ہیں، لیکن مسلمان کے لیے سب سے بڑا سورس اگر کسی واقعے کا ہوتا ہے یا کسی چیز کے لیے تو قرآن اور حدیث۔ لیکن اس سے ہٹ کر کے جب غور کیا جاتا ہے تو کسی واقعے کو ثابت کرنے کے لیے سورسز کیا ہوتے ہیں کہ تاریخی شواہد، کہ جب تاریخی شواہد ناقابل تردید ہوں تو اس کے بعد پھر عقل کو پیچھے رکھنا پڑتا ہے اور واقعے کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سلسلے میں حدیث کی کتابیں جتنی بھی ہیں، سیرت کی جتنی کتابیں ہیں، اور اس کے بعد پھر علم کلام کی جتنی کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں میں یہ موضوع، یہ مضمون الگ الگ عنوانوں سے بیان ہوتا ہے، کیونکہ اس واقعے کا تعلق قرآن سے بھی ہے، اس واقعے کا تعلق حدیثوں سے بھی ہے، اس واقعے کا تعلق سیرت کے ساتھ بھی ہے، اس واقعے کا تعلق علم کلام کے ساتھ بھی ہے۔ علم کلام کا مطلب ہوتا ہے وہ علم جس علم میں یہ بات سمجھائی جائے کہ ایک مسلمان کو کن کن چیزوں پر یقین رکھنا لازم ہے، یعنی ایک مسلمان کو کیا کیا عقیدے رکھنے ضروری ہیں، جن عقیدوں میں سے کسی ایک عقیدے کا بھی انکار اگر انسان کر جائے تو خطرہ ہے کہ اس کا ایمان باقی رہے گا بھی یا نہیں۔ اس کو کہتے ہیں علم کلام، یا اس کو کہتے ہیں علم عقائد۔ اس علم کلام ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ اسلام پر آنے والے سوالات، اسلام کے خلاف پیدا ہونے والے شکوک و شبہات، ان کا جواب جس علم کے ذریعے دیا جاتا ہے اس کو علم کلام کہتے ہیں۔ تو معراج کا تعلق علم کلام کے ساتھ بھی ہے، کیوں؟ بظاہر عقل قبول نہیں کرتی ہے کہ ایک انسان بغیر وسائل کے کیسے آسمانوں میں اڑ کر کے پہنچا، تو علم کلام کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور ادھر سے ایک مسلمان کو اس کا عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ اگر کوئی مسلمان اللہ کو بھی مانتا ہو، اللہ کے نبیوں کو بھی مانتا ہو، قیامت کو بھی مانتا ہو، جتنے عقائد ہیں تمام عقائد کو تسلیم کرتا ہو، لیکن ساتھ میں یہ کہتا ہو کہ میں معراج کو قبول نہیں کرتا، میں معراج کا میرا یقین نہیں ہے، تو اس آدمی کا ایمان سلامت نہیں ہے۔ تو غیر معراج کا ماننا عقائد میں بھی داخل ہے۔ ادھر سے سیرت کا واقعہ ہے، اور ظاہر سیرت کے تمام واقعات میں سے نمایاں اور منفرد ترین واقعہ ہے، اس لیے ارباب سیرت اور سیرت کے میدان میں تحقیقات کرنے والے ان حضرات کو بھی اس پر گفتگو کرنی ہوگی۔ ساتھ میں چونکہ اس واقعے میں عجوبے ہیں اور بظاہر محر العقول چیزیں ہیں جو عقل کو قبول نہیں کرتی، فطرت کے بھی خلاف لگتی ہیں، تو اس لیے اس جز کے اعتبار سے اس کا تعلق علم کلام کے ساتھ بھی ہے اور فلسفے کے ساتھ بھی ہے۔ فلسفے میں اس بات پر غور کیا جاتا ہے کہ دنیا میں کیا کیا ممکن ہے اور یہ ہو بھی سکے گا یا نہیں ہو سکتا ہے، چنانچہ فلسفہ یونانیین ہوں یا فلاسفہ جدید ہوں، جن امکانات پر وہ گفتگو کرتے ہیں، جن امکانات پر وہ غور کرتے ہیں اور جو بحثیں کرتے ہیں، چاہے بعد میں وہ یونانیوں کا فلسفہ اشراقیہ ہو یا یونانیوں کا فلسفہ مشائعین ہو، چاہے وہ افلاطونی فلسفہ ہو، چاہے وہ ارسطو اور اس کے بعد کے فارابی اور یہ مسکرہ ابن رشد ہو، یا اس کے بعد پھر ابن سینا کا فلسفہ ہو، اس واقعے کا تعلق فلسفے کے ساتھ بھی ہے۔ تو ایک ایسا واقعہ جس کا تعلق قرآن کے ساتھ بھی، تفسیروں کے ساتھ بھی، حدیث کے ساتھ بھی، آگے چل کر کے تصوف کے ساتھ بھی، تصوف کے ساتھ اس لیے بھی کہ علامہ اقبال کا مشہور جو خطبات ہیں ذکر شخصاً، اس میں ایک خطبے کا عنوان ہی انہوں نے اس طرح سے شروع کیا ہے کہ شیخ عبدالقدوس گنگوہی نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے اور واپس آ گئے، اگر ہم میں سے کوئی چلا جاتا تو واپس نہیں آتا، اس لیے کہ قطرہ سمندر میں گر جائے تو قطرہ فنا ہو جاتا ہے، یہ تو وہ قطرہ تھا جو سمندر میں گرا اس کے باوجود اپنا وجود برقرار رکھ سکا۔ تو اس کا تعلق تصوف کے ساتھ بھی ہے کہ جہاں ایک ذات دوسری ذات کے اندر فنا ہو جائے اور ایک ذات دوسری ذات کے اندر فنا ہونے سے اپنے آپ کو بچا بھی لیتی ہے۔ تو اتنے سارے علوم کے ساتھ جس واقعے کا تعلق ہو، اس واقعے پر گفتگو کرنے کے لیے مجھ جیسے طالب علم کو دعوت دینا ایک طرف سے کرم فرمائی بھی ہے، دوسری طرف سے بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ کرے یہ ذمہ داری پورا کرنے کے میں اہل بنوں اور یہ گفتگو میرے لیے اور آپ کے لیے مفید سے مفید تر بنے۔ حضرات، معراج کا لفظ اردو زبان میں بکثرت رائج ہے۔ صرف اور نحو کے اصولوں کے مطابق یہ اسم آلے کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں چڑھنا، یہ عروج کے معنی میں ہے۔ معراج بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں مفتاح کے معنی کنجی، معراج کے معنی سیڑھی۔ چنانچہ معراج بول کر کے ہم مراد لیتے ہیں نبی کا بیت المقدس سے اوپر آسمانوں کی طرف سفر کرنا، لیکن اصطلاح میں اس لفظ معراج کو اس پورے سفر کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس میں کسی ایک جز کو نہیں بلکہ پورے سفر کے لیے لفظ معراج کا استعمال ہوتا ہے۔ ویسے قرآن کریم نے مکہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو سفر اسراء کہا اور اس سے اوپر کے سفر کے لیے دوسرا لفظ استعمال کیا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہم یا تو 3 شعبے کرتے ہیں اور یا پھر 2 حصے کرتے ہیں۔
دو حصے کرتے ہیں تو وہ اس طرح 40 سال سے پہلے نبی نہیں تھے، ایک دور وہ ہے، اور دوسرا دور وہ ہے جو 40 سال کے بعد ہم نبی بنے اور وہ 63 سال کا زمانہ گزرا ہے۔ یا ہم نبی علیہ السلام کی زندگی کے 3 دور کرتے ہیں۔ ایک دور وہ ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں تولد فرمایا اور 40 سال تک اسی مکہ مکرمہ میں ایک عام انسان کی طرح سے زندگی گزاری۔ 40 سال کے بعد آپ کی نبوت کا آغاز ہوا، 13 سال نبوت کا مدینہ منور مکہ مکرمہ میں گزارا گیا، اور اس کے بعد 13 سال گزارنے کے بعد پھر یہاں سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے۔ اس طرح سے 63 سال کا زمانہ گزرا۔ معراج کا تعلق مکی دور کے ساتھ ہے، مدنی دور کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ ہم یہ مان کر کے چلیں، میں اس لیے بہت نچلی سطح پر آ کر گفتگو کرنا چاہوں گا کہ میرے بہت سارے نوجوان طلبہ موجود ہیں جنہوں نے یا تو معراج کی تاریخ پڑھی ہوگی یا آئندہ ضرور پڑھیں گے، سنیں گے، تو بنیادی معلومات ان کے پاس مہیا رہیں۔ آگے چل کر کے جو وہ معراج اور اس کی تفصیلات کو پڑھیں گے تو یہ ابجد کا کام ان کو دیں گے، ABC کا کام تو دے ہی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے آپ کے لیے جب آپ وسیع مطالعہ کریں گے یا کر چکے ہوں گے تو اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اس لیے میں ابتدا سے اس کی معلومات مہیا کرنا منع سے سمجھتا ہوں۔ تو حضرات، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے 2 حصے، ایک حصہ مکی دور اور ایک حصہ مدنی دور۔ مکی دور 40 سال تو عام انسان کے ہونے کی حیثیت سے آپ نے زندگی گزارے اور 13 سال آپ نے مدینہ طیبہ میں گزارے نبی ہونے کی حیثیت سے۔ اس 13 سال ہی کے زمانے میں معراج کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ اس سلسلے میں سیرت کے وسیع ترین ذخیرے میں مختلف باتیں کہی جاتی ہیں۔ چنانچہ کچھ حضرات کہتے ہیں نبی بننے کے 5 سال کے بعد معراج ہوئی، کچھ مؤرخین کہتے ہیں نبی بننے کے 6 سال کے بعد معراج ہوئی، کچھ فرماتے ہیں کہ نبی بننے کے 9 سال کے بعد معراج ہوئی، اور کچھ فرماتے ہیں کہ نبی بننے کے 11 سال کے بعد معراج ہوئی، اور ایک رائے یہ ہے کہ نبی بننے کے 12 سال کے بعد معراج ہوئی۔ معراج کے فوراً بعد اگلے سال آپ مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔ اس کو دوسرے انداز میں کبھی جب بیان کیا جاتا ہے تو ہجرت سے 1 سال پہلے معراج ہوئی ہے، یا ہجرت سے 2 سال پہلے معراج ہوئی ہے، یا ہجرت سے 5 سال پہلے معراج ہوئی ہے، یا ہجرت سے 7 سال پہلے معراج ہوئی ہے۔ یہ مختلف باتیں کہی جاتی ہیں، اور بعض حضرات نے ان کو جوڑ لگانے کی بھی کوشش کی ہے، اور وہ جوڑ لگانے کی کوشش اس طرح سے کہ دراصل معراج ایک ہی نہیں ہے بلکہ 7 یا 6 یا 8 معراجیں ہوئی ہیں، جن میں سے ایک معراج وہ ہے جو اس وقت ہماری زیر گفتگو ہے۔ باقی تمام معراجیں جو ہیں وہ روحانی معراجیں ہیں، وہ خوابوں کی معراجیں ہیں، اور یہ والی معراج جو ہے وہ جسم کے ساتھ بیداری میں اور اس جسم اطہر کے ساتھ آسمان، وہ جو منفرد سفر معراج کا واقعہ ہے وہ یہی ہے۔ باقی تمام معراجیں جو ہیں وہ دوسری تاریخوں میں ہوئی ہوں گی، جن میں سے بعض معراجوں کا تذکرہ حدیثوں میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ مثلا بخاری میں کئی جگہ پر ایک واقعہ موجود ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس 2 آنے والے آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد پھر فلاں منظر دکھایا، فلاں منظر دکھایا، 6-7 مناظر دکھانے کے بعد پھر مجھے بتایا کہ یہ ہے وہ آپ کی جنت جس میں آپ کو ٹھہرنا تھا۔ میں نے اندر جانا چاہا تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کا وہاں جانے کا وقت نہیں ہے۔ اس کا پھر مجھے جب واپس لایا گیا تو میں بیدار ہو گیا۔ وہ روحانی معراج تھی، لیکن یہ جس کا تذکرہ ہم اس وقت کرنے جا رہے ہیں یہ جسمانی اور بیداری کی معراج ہے۔ حضرات، اس معراج کے مطابق مہینے کے اعتبار سے بھی 2 رائے ہیں۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ یہ ربیع الاول میں، اور کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ رجب کے مہینے میں۔ مشہور تو یہی جو عوام میں مشہور ہے کہ رجب کے مہینے میں معراج ہوئی ہے، اور ساتھ میں ایک جملہ اور بھی کہ 27 رجب کی رات کو یہ معراج ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال تاریخی کتابوں میں ربیع الاول کا مہینہ بھی لکھا گیا، اور اس کے دلائل بھی کچھ کمزور نہیں ہیں، اس کے بھی بہت مضبوط دلائل ہیں۔ ہمیشہ علمی معاملات میں وسعت فکر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جمود کبھی بھی پسندیدہ نہیں رہا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ صاحب ہم نے تو آج تک یہی سنا 27 تاریخ کو معراج ہے، کسی رائے کو ہم سننے کو قبول تیار نہیں ہے۔ یہ جمود فکر کی علامت ہوتی ہے، جبکہ وسعت فکر ہمیشہ پسندیدہ اور مستحسن ہے۔ تو بہرحال دوسری رائے ہوتی ہیں ان کے دلائل کو بھی ٹھنڈے دل کے ساتھ سنا جانا چاہیے۔ کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ معراج ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، اور اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں ہوئی ہے۔ تاہم رجب کے مہینے میں ہوئی ہو یا ربیع الاول کے مہینے میں، اصل مسئلے پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس واقعہ معراج کی جو تفصیلات ہیں اس کا قرآن کریم میں بھی تذکرہ ہے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن جب کسی واقعے کو بیان کرتا ہے بہت مختصر، بہت جامع اور ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ میرے ابھی بھائی جو اشعار پڑھ رہے تھے انہوں نے شعر پڑھا جس کے ایک لفظ میں بلاغت کے سمندر ہے۔ واقعتاً یہی ہوتا ہے، قرآن کریم کے ایک لفظ میں بلاغتوں کے سمندر ہوتے ہیں۔ تو قرآن بہت اشاروں میں کوئی گفتگو کرتا ہے،
اور خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی جو تفصیلات بیان فرمائی ہیں وہ حدیث کی تمام کتابوں میں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، دارمی، سنن بیہقی، مسند ابو داؤد طیالسی، اور حدیث کی دوسری کتابیں جیسے مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، سنن دارمی، اور سیرت کی کتابیں سیرت ابن ہشام، سیرت ابن حساب، سیرت مغرطائی، سیرت حلبیہ، اس کے بعد پھر آگے علامہ سہیلی کی روض الانف، اور مورخین میں تمام مورخین جیسے علامہ طبری، جیسے علامہ مغرطائی، جیسے علامہ مسعودی، علامہ ابن کثیر، اور اس کے بعد کے مورخین جیسے ابن جریر، اور اس کے بعد پھر مصنف اردو اور فارسی اور اسی زبانوں کے لکھنے والے مصنفین اور سیرت کی کتابیں جتنی ہیں تمام میں معراج کے واقعے پر کہیں اجمالاً اور کہیں تفصیلاً خوب مواد موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اسلامی تاریخ کے تمام شعراء نے جب بھی شاعری کی ہے تو جب وہ کبھی ذات اقدس پر نعتیہ شاعری کرتے ہیں تو معراج کا کسی نہ کسی حوالے سے ضرور تذکر آتا ہے۔ اقبال کی شاعری میں معراج کا بیان کتنی تفصیل کے ساتھ ہے، بلکہ مسلمانوں نے تو بے شمار معراج نامے بھی لکھے ہیں، اور ان معراج ناموں میں کچھ باتیں رد و یابس کی بھی ہوتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر معراج نامہ چونکہ عجوبہ ہے، اس بنا پر ہر شاعر اپنی فکر کی بلندیوں پر پہنچ کر کے پھر معراج نامے کو نقل کرتا ہے۔ تو وہ ہمارے ادبیات میں بھی اس کا تذکرہ ہے، حدیث دعووں میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا علم کلام کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ علم کلام میں بیان یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کو کون کون سے عقیدے اپنانے ضروری ہیں، اس لیے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ معراج کے واقعے میں اتنا جز ماننا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ معراج ہوئی ہے، اور ہر مسلمان پر یہ بات جاننا لازم ہے کہ وہ معراج جسمانی ہوئی ہے، روحانی نہیں، اور یہ بھی بات لازمی ہے کہ مسلمان یہ تسلیم کرے کہ وہ معراج بیداری میں ہوئی ہے، کوئی نیند میں نہیں ہوئی۔ اور اس معراج کے معنی ہے اللہ کے نبی آسمانوں میں چڑھے گئے۔ اس کے بعد پھر جنت دیکھی یا نہیں، جہنم دیکھی یا نہیں، یہ عقیدے کا جز ہے، لیکن اگر کہو کہ آدمی اس کا انکار کرے گا تو اس کے ایمان کو تو خطرہ نہیں ہے، کیونکہ اجمالی طور پر اس نے معراج مان لی۔ یا اسی طرح سے ایک شخص کہتا ہے کہ جی میں یہ تو تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی کو معراج ہوئی ہے، مگر میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو خود دیکھا ہے ان آنکھوں سے یا نہیں۔ تو جواب آئے گا کہ اللہ کو دیکھنا نہ دیکھنا اس کو کہتے ہیں رؤیت باری۔ اس رؤیت باری میں صحابہ کی رائے الگ الگ ہو گئی ہیں، اس لیے رؤیت باری کو ماننا عقیدے میں داخل نہیں ہے، لیکن معراج کو ماننا عقیدے میں داخل ہے۔ چنانچہ صحابہ کی ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے، اور صحابہ کی دوسری جماعت بلکہ سب سے عظیم شخصیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ صاف کہتی تھی ہرگز نہیں، اللہ کے نبی نے اللہ کو بالکل نہیں دیکھا، دیکھا ہی نہیں جا سکتا، اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے۔ اور وہ کہتی بھی تھی کہ میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے۔ تو ایک طرف سے حضرت عائشہ ہیں، ایک طرف سے عبداللہ بن عباس ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو نہیں دیکھا ہے۔ تو اب عقیدے کے اعتبار سے معراج کو ماننا لازم، لیکن رؤیت باری کو ماننا لازم نہیں ہے، کیونکہ اس میں صحابہ بھی دو رائے ہو گئی۔ میں کسی عوامی مجمع میں نہیں ہوں، لیکن علمی دانشگاہ میں جہاں تعلیم یافتہ شخصیات اور اسٹوڈنٹ موجود ہیں، اس لیے مجھے ہر پہلو کو کھول کر کے گفتگو کرنے کا جی چاہتا ہے۔ عوام میں تو آدمی سوچتا ہے کہ یہاں کے لوگ مشتعل ہو جائیں گے کہ صاحب یہ کیا نئی بات سنائی جا رہی ہے، ایسا تو دوست مجھے آستا ہوں، لیکن نہیں، علمی وسعت فکری کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی ضرورت کی چیزیں وہ ساری بیان کی جانی چاہیے۔ تو میں سمجھا رہا تھا کہ اس کا تعلق عقائد کے ساتھ بھی ہے، اس لیے عقیدے کے اعتبار سے ہر مسلمان کو یہ ماننا لازم ہے کہ صاحب میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن مجھے یہ ماننا ہے کہ معراج ہوئی ہے۔ البتہ یہ ماننا میرے لیے لازم نہیں ہے کہ معراج میں اللہ کو دیکھا بھی ہے۔ رؤیت باری الگ چیز ہے، معراج کو مان لینا الگ چیز ہے۔ بہرحال جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا واقعہ معراج خود بیان کرتے ہیں، اور جو آپ نے بیان فرمایا اس وقت بھی صحابہ موجود تھے جنہوں نے براہ راست اس وقت واقعہ سنا، اور اس کے بعد جب مدینہ طیبہ حضور تشریف لائے ہیں تو زندگی میں بار بار آپ نے واقعہ معراج سنایا، اور جن جن صحابہ نے سنا اس کو یاد رکھا اور سنایا، تو 45 صحابہ واقعہ معراج کو بیان کرنے والے ہیں۔ تو جس واقعے کو 3 آدمی بیان کرتے ہیں، علمی دنیا میں اس کو پختہ واقعہ مانا جاتا ہے۔ عدالت میں جب 2 آدمی گواہی دیتے ہیں کیس ثابت ہو جاتا ہے۔ بعض معاملات میں تو 4 آدمی کی گواہی سے کیس ثابت ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک حدیث میں بحث آتی ہے کہ سب کتنے محدثین کتنے حدیث کے راوی ایک حدیث کو نقل کریں تو وہ حدیث ناقابل انکار ہو جاتی ہے۔ تو جواب آتا ہے 4 راوی جب کسی حدیث کو نقل کریں اب اسے حدیث کا انکار نہیں کر سکتے، وہ حدیث مضبوط ترین حدیث مانی جاتی ہے۔ اور جب کسی حدیث کو نقل کرنے والے 20 صحابہ ہوں گے اب تو اس کا انکار کر ہی نہیں سکتے، اور اگر کسی حدیث کو نقل کرنے والے 40 ہوں گے تو بالکل ہی ناقابل انکار ہے، اور واقعہ معراج کو نقل کرنے والے 45 صحابہ ہیں۔
کہ جس واقعے کو 45 صحابہ بظاہر براہ راست حضور سے بیان سن کر کے نقل کر رہے ہیں، وہ چاہے ہماری عقلوں کے خلاف، ہمارے سمجھے کے فکری اصولوں کے خلاف کیوں نہ ہو، مگر وہ مانے بغیر چارے کار نہیں۔ ایک دفعہ میرے ایک بھائی مجھ سے کہہ رہے تھے جو بات ہماری عقل میں نہ آئے اس کو ہم ماننے کے مکلف نہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا عالم ریکارڈ کی بک دیکھ لیجئے اور اس کے بعد مجھے بتائیے گا کون کون سی بات آپ کی عقل کے مطابق ہے۔ اس میں تو ہر بات آپ کو آپ کی عقل کی خلاف ہی نظر آئے گی، لیکن جو کہ واقعہ ہوا ہے اس کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے تو آپ اس کا انکار نہیں کر سکیں گے۔ خالص عقل کی بنیاد پر اگر سوچنے لگیں گے تو آپ کبھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی اتنی بلندی سے چھلانگ مار رہا ہے اور وہ نیچے مرا بھی نہیں، ایک آدمی لوہا چبا رہا ہے اور اس کے باوجود سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ عالمی ریکارڈ بک گینز بک میں کیا کیا واقعات نقل ہوتے ہیں، اگر خالص عقل کی بنیاد پر کو سوچا اور سمجھا جائے تو ہمارے عقل ان کو قبول ہی نہیں کرے گی، لیکن وہاں کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا کیونکہ وہ واقعہ ہوا ہے۔ ایک بڑے مصنف نے لکھا ہے کہ انسان کی خامیوں میں سے ایک خامی یہ ہے کہ کثرت مشاہدہ کسی معاملے کے عجوبے پن کو ختم کر دیتی ہے۔ جو چیز اپنے اندر عجوبہ رکھتی ہے جب ہم اس کو بار بار دیکھتے ہیں تو وہ عجوبہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ انڈے کے اندر سے چوزا نکلتا ہے، یہ عجوبہ ہے، یہ انڈا بند ہے، اس کے اندر نہ خون ہے، نہ ہڈیاں ہیں، نہ پر ہیں، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جب یہ انڈا 21 دن تک مرغے کے نیچے رہتا ہے، اس انڈے کے اندر سے چوزا نکل آتا ہے، یہ روح اندر سے کہاں گئی، وہ ہڈیاں اندر کیسے پہنچی، ان کا وہ سٹرکچر کیسے وجود میں آ گیا، وہ چونچ کیسے بنی ہے، وہ پٹھے کیسے وجود میں آ گئے، اس کے اندر سے خون کیسے آ گیا، یہ چونکہ ہم روز دیکھتے ہیں اس لیے ہمیں کبھی عجیب نہیں لگتا۔ اگر زندگی میں ایک مرتبہ کبھی مشاہدہ ہو تو اپنے دم رہ جائیں گے، سوچتے رہ جائیں گے۔ لیکن یہی انڈا جب پانی میں ڈالا جاتا ہے تو کوئی چوزا نہیں نکلتا، اور یہی انڈا اگر کہیں راکھ کے اندر دبا دیا جائے اور گرم راکھ ہو تو وہ غسل تو یہ ہو، مگر اس کے بعد اس کے اندر کوئی چیز نہیں نکلتی۔ یہ عجوبہ ہماری نظروں کے سامنے چونکہ روز ہے، کثرت مشاہدہ عجوبے پن کو ختم کر دیتی ہے۔ جو بات ہم روز روز دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں اس کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی۔ بہرحال جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کو 45 صحابہ نے نقل کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے آگے جن حضرات کو یہ واقعہ معراج سنایا وہ 500 سے زیادہ محدثین ہیں جنہوں نے حضور سے یہ صحابہ سے معراج کا واقعہ سنا، اور اس کے بعد پھر اگلے ہر دور میں ہزاروں لاکھوں انسان واقعہ معراج کو نقل کرتے آ رہے ہیں، اور اسی لیے تفسیر، حدیث، فقہ، عقائد، تصوف، سیرت اور تاریخ، ان تمام شعبوں میں واقعہ معراج، حتیٰ کہ ادب اور شاعری میں بھی واقعہ معراج آتا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے واقعہ معراج جب خود بیان فرماتے ہیں تو جو بخاری اور مسلم اور دوسری کتابوں میں ہیں اس کا اجمالی خلاصہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں اپنی چچیری بہن ام ہانی کے گھر میں سویا ہوا تھا، اچانک رات کو چھت پھٹی اور چھت کے اندر سے روابی نیچے آئی، مجھے لگا یہ انسان جیسے ہیں، مجھے انہیں اٹھایا اور مجھے خانہ کعبہ کے اندر لے گئے، اس جگہ جس کو حتیم کہتے ہیں، مجھے وہاں لٹایا گیا، اور لٹانے کے بعد میری چھاتی پھاڑی گئی اور اندر سے میرے دل کو نکالا گیا۔ میں نے دیکھا ایک برتن سامنے ہے، یہ برتن میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ اس طرح کا برتن دنیا میں کبھی ہوتا ہے، اس برتن میں میرا یہ دل رکھا گیا، اور اس کے بعد پھر وہ جو دو تھے ان میں سے ایک زمزم کا پانی لے کر آیا اور میرے دل کے اوپر پانی ڈال رہا ہے، اور میں خود اسے دیکھ رہا ہوں کہ میرے دل کو دھویا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر میرے دل کو واپس آیا۔ پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا صاحب جب دل باہر نکالا جائے گا تو زندہ کیسے رہیں گے، لیکن آج یہ سوال ختم ہو چکا ہے۔ ہارٹ سرجری کہاں تک پہنچی ہے سب لوگوں کے علم میں ہے کہ جب ہارٹ کو پلیٹ میں رکھ کر کے اور اندر سرجری ہوتی ہے اور ادھر سے وینٹیلیٹر لگا ہوا ہوتا ہے اور انسان زندہ رہتا ہے، تو آج وہ سوال ختم ہو چکا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کا جب ہارٹ باہر نکالا گیا تب زندہ کیسے رہے۔ وہ ہارٹ پمپنگ کر رہا تھا، وہ ہل رہا تھا اور اس کو دھویا بھی جا رہا تھا۔ بہرحال آپ کا وہ دل مبارک پھر واپس فٹ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر سینے کو چاک جو کیا گیا اس کو پھر بند کر دیا، اور اس کے بعد پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک سواری کا انتظام کیا، جو سواری اس سے پہلے دوسرے نبیوں کے استعمال میں رہی ہے۔ کس کس کام میں استعمال ہوئی ہے اس کی تفصیلات نہیں معلوم ہے، لیکن اتنا آتا ہے کہ یہ سواری دوسرے نبیوں کے بھی کام آتی رہی ہے۔ وہ سواری چونکہ عام انسانی سواریوں جیسی نہیں تھی، گھوڑا، گدھا، کھچر یا اونٹ جو اس زمانے کے رائج سواریاں تھیں، ان سے ہٹ کر یہ سواری تھی، وہ برق بجلی کی طرح سے تیز دوڑنے والی، اس لیے اس کا نام براق رکھا گیا۔ یہاں کہیں کہیں آپ گھروں میں براق کی تصویر لٹکی ہوئی دیکھیں گے، اور اس میں ہوتا یہ ہے پیچھے سے باڈی تو ہوگی کھچر جیسی، اور آگے چہرہ بنایا جائے گا خواتین جیسا، اور ساتھ میں پر لگے ہوئے ہوتے ہیں پرندوں جیسے،
اور زلفیں میں لٹکائی جاتی ہیں، اس کے اوپر سے شاہو جیسا تاج میں لگایا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے براق النبی۔ یہ بات ذہن میں بٹھا کر رکھنی چاہیے، وہ براق نہیں ہے، وہ کسی شخص نے پیسے کمانے کے لیے از خود اپنے تخیل سے تصویر بنائی ہے۔ براق کو کسی نے نہیں دیکھا، حضرت نبی علیہ السلام نے اس براق کے متعلق چند جو اشارے فرمائے ہیں، ان اشاروں کی بنیاد پر ہم اس کی شکل کھڑی نہیں کر سکتے۔ بہرحال حضور نے فرمایا کہ ایک سواری میں مجھے سوار کیا گیا، یہ اتنا تیز اڑنے والا جانور تھا کہ جہاں میری نگاہ پہنچتی تھی وہاں مجھے لگتا تھا اس کا پاؤں گر رہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام میرے آگے ہیں اور پیچھے سے دوسرے ہیں، ان دونوں کے ساتھ میرا یہ سفر چل رہا ہے۔ ایک علاقے سے ہم گزر رہے تھے تو حضرت جبریل نے کہا کہ یہاں نیچے اترنا ہے، تو آج مجھے نیچے اتارا گیا، کہا گیا بھائی آپ 2 رکعت نماز یہاں پڑھیں۔ میں نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد حضرت جبریل نے کہا ان قریب کچھ دنوں کے بعد آپ اسی شہر میں اترنے والے ہیں۔ یہ شہر مدینہ تھا۔ پھر یہاں سے اڑے ہیں اور آگے چلے ہیں تو یہاں حدیث میں 2 باتیں آئی ہیں۔ بعض حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہاں سے شعیب علیہ السلام کے مقام میں ان کو اتارا گیا، اور بعضی حدیث کی کتاب میں آتا ہے کہ شعیب علیہ السلام نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے جس پہاڑ پر حضرت اللہ تعالیٰ شانوں سے گفتگو کی تھی اس پہاڑ پر اتارا گیا جو طور سینا کے نام سے ہے، اور آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے، آج بھی اس کے اندر اس کے پر وہ درخت موجود ہے۔ وہ درخت گر جاتا ہے، نیا درخت پھر نکل آتا ہے۔ جو درخت ہرا تھا اور جس میں آگ لگی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس درخت کے اندر سے اللہ کا کلام سنا تھا، طور سینا آج بھی ہے، لیکن وہ اسرائیل کی سیکورٹی میں ہے، اور کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں وہاں پہنچنے کی، کچھ لوگوں کو جانے کا موقع بھی ملتا ہے، کچھ لوگ جا نہیں پاتے ہیں۔ ابھی ہمارے قریب میں ایک ہمارے بہت بڑے بزرگ وہاں تشریف لے گئے ہیں، اور انہوں نے وہاں کا وہ سفرنامہ بھی لکھا ہے جلوہ طور کے نام سے، اور انہیں دکھایا انہوں نے کہ کیا کیا مشکلات مجھے وہاں پیش آئی اور کس طرح سے میں وہاں پہنچا۔ بہرحال وہ پہاڑی جس پہاڑی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ کلام کیا تھا، اس پہاڑی کو طور سینا کہتے ہیں، اس پر بھی اللہ کے نبی کو وہاں اتارا گیا اور 2 رکعت نماز وہاں آپ نے پڑھی۔ یہاں سے پھر اڑے ہیں اور آگے چل کر کے ایک گاؤں میں آپ کو اتارا گیا جو اس وقت گاؤں تھا اور آج وہ ٹاؤن ہے، یعنی بیت اللحم، جہاں اس وقت بھی عیسائیوں کا بہت بڑا مرکز ہے، اور وہاں کرسمس کے دن میں بڑے شوق کے ساتھ سب لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، تو جو ان کو اللہ کے نبی کے علاوہ کچھ اور بھی مانتے ہوں گے ظاہر ہے وہ زیادہ شوق کے ساتھ وہاں جمع ہوتے ہوں گے، تو بہت ہی دھوم دھام کے ساتھ وہاں کرسمس کے ایام منائے جاتے ہیں، یعنی بیت اللحم۔ تو حضرت نبی علیہ السلام کو معراج کے سفر میں بیت اللحم میں اتارا گیا، وہاں پہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور یہاں سے آگے چلے ہیں تو سیدھے بیت المقدس میں جب پہنچے ہیں تو تمام نبی آپ کے استقبال میں کھڑے ہیں۔ اس سے زیادہ حیرت انگیز استقبال اس کائنات میں کسی کا نہ کبھی ہوا، آئندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی اندر داخل ہو گئے، پہلے بھی استقبال نہیں ہوا۔ حضرت نبی علیہ السلام خود بیان فرماتے ہیں جو سیرت کی کتابوں میں ہیں کہ میں جب اندر داخل ہوا تو میں سمجھ نہیں پایا کہ ہم کہاں ہیں اور یہ کون لوگ ہیں۔ ابھی جب اندر داخل ہوا تو اچانک کہیں سے اذان کی آواز ہوئی، اور ٹھیک وہ اذان پڑھی گئی جو ہم نے بعد میں پڑھی ہے، یعنی اذان پڑھی گئی۔ یہ اذان جو اس وقت ہم پڑھتے ہیں یا جو اللہ کے نبی نے اذان اسٹارٹ کی، اس وقت مسلمانوں کی عبادت کے لیے یہ اذان تھی ہی نہیں، وہ تو بعد میں مدینہ طیبہ میں آ کر کے اذان رائج ہوئی ہے، اور اس وقت یہ اذان پڑھی گئی بیت المقدس کے اندر۔ بہرحال بیت المقدس کے اندر اذان پڑھی گئی، تکبیر پڑھی گئی، اور امام کی جگہ خالی ہے۔ حضرت جبریل آئے اور میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے امامت کی جگہ پر کھڑا کیا۔ جب میں نے امامت کی جگہ پر میں کھڑا ہو گیا، میں نے نماز پڑھائی، تمام لوگوں نے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد حضرت جبریل آئے، انہوں نے فرمایا آپ کو معلوم ہے یہ کون ہے پیچھے؟ مجھے نہیں معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی آپ کی ابتدا میں کھڑے ہیں۔ حضرت نبی علیہ السلام حیران ہو کہ میں تمام کی امامت کر رہا تھا اس وقت۔ اس کے بعد پھر لکھا ہوا تو نہیں ہے لیکن بولا جا سکتا ہے، باقاعدہ ایک استقبالیہ جلسہ ہوگا۔ یہ لفظ میرا استعمال یہ میں استعمال کر رہا ہوں آج کے ٹرموں کے حساب سے، ورنہ وہاں لفظ استقبالیہ نہیں آتا ہے۔ یعنی تمام نبیوں کی طرف سے ایک استقبالیہ جلسہ ہوا ہے، اور اس میں نبیوں نے تعریفیں کی ہیں اللہ کی، اور اپنا تعارف کرایا، اور اپنا تعارف کرانے کے بعد پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بیان فرمائی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ابتدا آغاز کیا، اور انہوں نے بس چند جملے کہے، اور اس کا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ کھڑے ہو کر استقبالیہ جملے کہو۔ چاچا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو استقبالیہ تقریر کی ہے اس کے الفاظ یہ تھے الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا، تمام حمد و ثنا اس بارگاہ الہی کے لیے جس نے مجھے خلیل بنایا، وَأَعْطَانِي مَلْكًا عَظِيمًا، اور عظیم مملکت مجھے عطا کی ہے، ملک شام سے لے کر کے ملک عرب تک
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سکہ ایک زمانے میں چلتا تھا. وجعلنی امۃ قانتا، اور مجھے ایک ایسا امام بنایا جس کو تمام انسان مانتے ہیں. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس کو یہودی بھی تسلیم کرتے ہیں، نصرانی بھی تسلیم کرتے ہیں، مکے کے مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے، اور ہم مسلمان تو مانتے ہی مانتے ہیں. تو ایک مسلمہ شخصیت ہے. وہی کہہ رہے ہیں وَأَنْقَذَنِي مِنَ النَّارِ، اور مجھے وہ آگ میں پھینکا گیا تھا نار نمرود میں، وہ اللہ جس نے مجھے اس میں سے بچایا ہے. وَجَعَلَ عَلَيَّ بَرْدًا وَسَلَامًا، اس آگ کو میرے لیے ٹھنڈا کر دیا تھا. میں اس حمد و ثنا کی، اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں. یہ کہہ کر کے انہوں نے کہا میں استقبال کرتا ہوں محمد، اپنے بیٹے محمد رسول اللہ، اپنا بیٹا بھی کہا، کیونکہ ظاہر ہے حضرت نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم کی نسل میں. ابراہیم علیہ السلام جب نیچے بیٹھے ہیں، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. اب انہوں نے استقبال تقریب میں کہا الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما، میں حمد و ثنا کرتا ہوں اس بارگاہ الہی کا جس نے مجھے کلام کا شرف عطا فرمایا، میں نے براہ راست اللہ سے کلام کیا. وجعل ہلاک آل فرعون بیدی، اور میں حمد و ثنا کرتا ہوں اللہ کا جس نے وقت کے جابر و ظالم فرعون کا خاتمہ کرا دیا میرے ہاتھوں سے. ونجا بنی اسرائیل، اور جس نے بنی اسرائیل کو اس ظالمانہ نظام سے نکلوایا. وجعل امتی قوما یہدون، اور میری امت میں ایسی قوم وجود میں لائی جو آگے چل کر یہودی بنے ہیں. بالحق بہ یعدلون، جس حق پر وہ قائم تھے اس وقت، وہ حق میرے ذریعے سے دنیا میں آیا. یہ تعریفی جملے کہے اور اس کا حضور کا استقبال کیا. اس کے بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی حمد و ثنا کی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو حمد و ثنا کی تو اس کے الفاظ عجیب تھے. انہوں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہواؤں کو میرے کنٹرول میں دیا، جس نے جنات کو میرے کنٹرول میں دیا، جس نے جو چاہوں گا میں وہ کر سکتا ہوں، جس نے ساری کائنات میرے نظام میں دے دی، جس نے مجھے پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا موقع دیا، جس نے شیاطین کے لشکر اور جنات کی فوج در فوج میرے قابو میں دے دی، جس نے انسانوں اور جناتوں پر میری مملکت قائم کر دی ہے، اور ایسا ملک اور ایسی مملکت میرے بعد کسی کے پاس آنے والی نہیں. میں اس اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور آپ کا استقبال کرتا ہوں. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے مجھے کلمہ واحدہ سے پیدا کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح سے پیدا نہیں ہوئے ہیں جس طرح سے کوئی انسان پیدا ہوا کرتا ہے کہ میاں بیوی کا ایک مخصوص میراث ہوتا ہے، اس کا پھر مرد کے جسم سے اور عورت کے جسم سے نکلنے والا ایک مواد ایک انسانی شکل اختیار کر لیتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایسا نہیں ہے، یہ عجوبہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے اس طرح سے پیدا ہوئے کہ مریم علیہ السلام کو کسی مرد نے ٹچ نہیں کیا تھا، اور وہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری ہے اور ان کے جسم کے اندر، حضرت مریم کے جسم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آ گئے. اس کو کہتے ہیں کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کی جس اللہ نے مجھے ایک کلمے سے پیدا کیا اور میری پیدائش کا طریقہ، میری پیدائش کا انداز وہ بنایا جو انداز اختیار کیا تھا آدم کی پیدائش کا. آدم کا نہ کوئی باپ ہے اور نہ کوئی ماں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میری پیدائش بھی ایسے ہی ہے بغیر باپ کے. اور آگے فرمایا تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے میرے ہاتھ میں مٹی کو پرندہ بنانا، جس نے میرے ہاتھ سے مادرزاد نابینے کو بینا ہونا، جس نے میرے ہاتھوں سے فلاں حکمت کی باتیں ظاہر کر دی، جس نے مجھے تورات عطا کی، جس نے مجھے انجیل عطا کی، جس نے میرے ہاتھوں سے ٹچ کرنے والی مٹی کو جانور بننا مقدر فرمایا. میں وہ ہوں کہ میرے ہاتھ سے لا علاج امراض والے قابل علاج بن جاتے ہیں. میں اس اللہ کے حمد و ثنا کرتا ہوں اور آپ کا استقبال کرتا ہوں. جب یہ ساری تقریریں ہو گئی تو اب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس استقبالیہ تقریروں کے جواب میں ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہو گئے. آپ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنایا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے قرآن نازل کیا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میری امت کو خیر امت بنایا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو اولین اور آخرین کے تمام کمالات کو مجھے عطا کرنے والا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میرا شرح صبر کر دیا اور مجھ پر ایک بہت بڑا بوجھ ڈالا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کائنات کا آغاز مجھ سے کرایا اور اس کائنات کا اختتام بھی مجھ سے ہوگا. یہ کہہ کر کے آپ بیٹھ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور تمام انبیاء سے کہا یہ ہے وہ جس کائنات کا سردار ہے. اس کے بعد پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک دودھ کا پیالہ، ایک شہد کا پیالہ، ایک شراب کا پیالہ.
آپ تناول فرما لو لیجیے، بالکل ایسے ہی مان لیں آپ جیسے آپ کے سامنے 2-3 قسم کے جوس پیش کیے جائے اور آپ ایک گلاس اٹھائیں، اسی طرح سے آپ کی خدمت میں جو 3 پیالے پیش کیے گئے، آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا، حضرت جبریل نے کہا آپ نے فطرت کو قبول کر لیا، یعنی آپ کا دین بالکل فطرت کے مطابق ہوگا۔ دودھ جب بھی استعمال کیا جائے وہ فطری حالت میں ہوتا ہے، شراب فطری حالت کی چیز نہیں ہے۔ تو آپ نے دودھ اختیار کیا کہ آپ نے فطرت کو قبول کر لیا، آپ کا دین، آپ کا مزاج انسانی فطرت کے عین مطابق ہوگا۔ اس کے آگے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکالا گیا اور یہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ یہاں سے آگے جو سفر شروع ہوا ہے، تمام انبیاء علیہ السلام یہی ہیں اور یہاں سے آگے آسمانوں کا سفر شروع ہوا، لیکن اللہ نے اس کا انتظام یہ فرمایا کہ آسمانوں کے اندر ہر آسمان میں استقبالیہ ریڈیاں لگانے کا انداز اختیار کرتے ہوئے ہر آسمان میں کوئی نہ کوئی نبی آپ کے استقبال کے انتظار میں ہے۔ تو پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام انتظار میں تھے، دروازہ کھلوایا گیا، پہلے پوچھا گیا کون ہے؟ جبرائیل۔ آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ کہ محمد رسول اللہ۔ وہ کیسے آئے ہیں؟ تو ان کو بلایا گیا ہے، دروازہ کھولا گیا۔ اس دروازہ کھولنے کے معنی کیا ہے؟ ظاہر ہے وہ دور جس میں ہم کہتے ہیں کہ آسمان کوئی چیز نہیں ہے، اس ایسی صورتحال کے اندر ہمارے لیے یہ سمجھنا ممکن نہیں ہے کہ آسمان کا دروازہ کیسا ہوتا ہے۔ یہ تو وہ جگہ ہے کہ جہاں ماننا ہے لیکن عقلی طور پر کچھ سمجھا نہیں جا سکتا۔ انسانی تاریخ، انسانی زندگی میں بے شمار واقعات ہوتے ہیں جہاں صرف سر تسلیم کم کرنا ہوتا ہے، عقل کو تھوڑا پیچھے رکھنا ہوتا ہے، وہاں عشق آگے آتا ہے، ماننا آگے آتا ہے، وہاں دل آگے آتا ہے، دماغ پیچھے رکھنا ہوتا ہے۔ بے شمار چیزیں ایسی ہیں وہاں ماننا ہے، مانے بغیر اور کوئی چارہ کار نہیں۔ ایک صاحب نے ایک دفعہ سید سلمان ندوی سے کہا تھا کہ صاحب آپ کہتے ہیں عقل کوئی چیز نہیں ہے، عقل کے بغیر ہم کوئی چیز کیسے مان لیں؟ انہوں نے کہا صاحب مجھے یہ بتائیے چونٹی اتنی چھوٹی اور ہاتھی اتنا بڑا کیوں ہے؟ کیا لگا میں تو نہیں بتا سکتا، یہی مطلب ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں، ہم یہ مان لیں کہ چونٹی چھوٹی ہے اور ہاتھی بہت بڑا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس کیوں کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ تو گویا دنیا میں کچھ حقائق ایسے ہیں وہاں ماننا ہوتا ہے، وہاں کیوں کا سوال اور جواب آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہاں کیوں نہیں ہے، 5 ہی کیوں، 6 کیوں نہیں اور 4 کیوں نہیں ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ بہرحال جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان اول میں داخل ہو گئے، حضرت ابراہیم نے استقبال کیا، وہاں سے اوپر چلے دوسرے آسمان میں 2 نبیوں نے وہاں استقبال کیا، ہر آسمان پر ایک ایک نبی استقبال کرتا گیا، اور اس کے بعد پھر جب اخیر تک پہنچے ہیں، کون سی جگہ کہ جہاں آسمانوں کی تعداد ختم ہو گئی، اخیر آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، اور استقبال کرتے ہوئے صورتحال یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دائیں دیکھتے تھے روشن و سرسبز، اور بائیں دیکھتے تھے وہاں خشک میدان تھا۔ حضرت جبریل نبی علیہ السلام نے سے پوچھا بھی کہ یہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا پہلے آگے چلیں۔ پہنچے سدرۃ المنتہا پر، اور سدرۃ المنتہا پر پہنچنے کے بعد حضرت جبریل نے کہا میرا سفر یہاں ختم ہو جاتا ہے، اب یہاں سے آگے آپ اکیلے ہیں۔ چنانچہ یہاں سے آگے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے سفر شروع کرتے ہیں۔ کس چیز پر یہاں سے سفر شروع ہوا ہے؟ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں رف رف کا لفظ آتا ہے کہ رف رف کوئی چیز ہے جس کی رفتار اس براق سے کہیں زیادہ تیز تھی، اس رف رف پر آپ کو سوار کیا گیا۔ اب یہاں سے آگے اکیلے ذات اقدس یعنی محمد رسول اللہ ہے، نہ کوئی انسان، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، اکیلے ذات اقدس ہیں، اور اس کائنات کے جو آثار ہوتے ہیں جسم پر وہ سارے آثار ختم ہو چکے ہیں، وہاں جسم اور جسمانیت اور جسمانی اور مادی اوصاف سے یکسر خالی ہیں، اور دوسری کیفیت کے ساتھ یہاں سے فضاؤں میں، یہاں سے فضا بلکہ وراء الورا، اس کو کہتے ہیں مسافر لا مکان، لا مکان تک جو پہنچے، یعنی وہاں مکان کا تصور بھی ختم ہو گیا۔ مکان فلسفے کی اصطلاح ہے، اور جن لوگوں کو فلسفہ پڑھا ہوگا وہ سمجھتے ہوں گے کہ مکان اور مکین کسے کہتے ہیں۔ تو مکان کی اصطلاح بھی وہاں ختم ہو گئی ہے، وہاں نہ زمان ہے، نہ مکان ہے، نہ حیرت ہے، نہ آواز ہے، نہ وقت ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ لا مکان بھی ہے، لا زمان بھی ہے، لا وقت بھی ہے۔ اس ایسی کیفیت کے ساتھ اللہ کا نبی یہاں سے اوپر جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ عرش سے اوپر پہنچے، اور اس عرش سے اس اوپر پہنچنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ حدیٰ سلام پیش کیا، لیکن سلام کون سا؟ آپ نے پڑھا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کائنات میں جتنی عبادتیں زبان سے کی جا سکتی ہیں وہ سب آپ کی بارگاہ میں پیش۔ اس کائنات میں جتنی عبادتیں جسم سے کی جا سکتی ہیں وہ بھی میری طرف سے آپ کی خدمت میں، اور اس کائنات میں پیسے کے مال کے ذریعے سے جتنی باتیں کی جا سکتی ہیں وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی۔ یہاں تھوڑا سا رک کر کے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے کہیں بھی قرآن کریم میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مخاطب بنایا تو محمد کہہ کر مخاطب نہیں کیا، اور یہ صرف حضور کا امتیاز ہے۔ باقی ہر نبی کو اللہ نے جب مخاطب بنایا تو نام لے کر کے کہا، سیدھے کہا یا آدم۔ کبھی شاہانہ انداز ہوتا ہے،
اور کبھی مشفقانہ انداز ہوتا ہے. شاہانہ انداز ہوگا تو کہ یا آدم یا ابراہیم، اور کبھی بہت مشفقانہ انداز ہوتا ہے کہ یا آدم اے آدم. لفظ آتا ہے یا آدم، یا آدم، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یہ تعبیریں قرآن کریم میں موجود ہیں، لیکن یا محمد کہیں نہیں. جب بھی تعبیر کی اللہ تعالیٰ نے حضور کو مخاطب بنایا تو کہا یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، لیکن یا محمد کہیں نہیں کہا. اور جب معراج میں اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں وہ ہدیہ اپنا پیش کیا ہے، نمازوں کا، روزوں کا، صدقات کا، زکوٰۃ کا، خیرات کا، تعمیر انسانیت کا، جتنے دنیا میں کوئی خیر کا کام کیے جا سکتے ہیں وہ سب میں آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتا ہوں. جب تو اللہ نے وہاں جواب میں یہ نہیں کہا السلام علیک یا محمد، بلکہ فرمایا السلام علیک ایھا النبی، یعنی نام وہاں بھی نام نہیں لیا. ایک شریف بیٹا بہرحال برداشت نہیں کرے گا کہ باپ کو نام لے کر کے پکارے. ظاہر ہے اگر وہ نام لے کر کے پکارے گا تو ہم زیادہ زیادہ کہیں گے کہ صاحب تم بے ادب ہو، یہ مناسب نہیں ہے. اگر وہ جواب میں کہے گا کہ صاحب نام تو ان کا یہی ہے، احترام وہ ہے جو میرے دل میں ہے، نام تو مجھے یہی لینا چاہیے، کہ جی ہاں نام تو آپ لے رہے ہیں، آپ کے کہنے کے حد تک یہ بات صحیح ہے، مگر معاشرتی قدروں میں سے ایک قابل قدر یہ ہے کہ باپ کا نام لے کر کے مخاطب نہ کیا جائے. آپ ابا جان کہیں، آپ کوئی اور تعظیم کا لفظ کہیں، لیکن نام لے کر مخاطب نہ بنائیں. اللہ نے بھی اپنے مسلمان امت کو کہا کہ تم نبی علیہ السلام کو مخاطب بناؤ گے تو کبھی یہ نہیں کہنا محمد یا محمد، کبھی مت کہنا. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اللہ بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا رہے ہیں تو یہ نہیں کہا السلام علیک یا محمد، بلکہ فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد پھر کیا راز و نیاز وہاں ہوا ہے، اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں کیا کیا کہا اور اللہ نے جواب میں کیا کیا کہا، یہ اللہ جانے اور محمد رسول اللہ جانے. کیوں؟ ہمارے پاس جاننے کے دو ہی ذریعے تھے، ایک قرآن اور دوسرے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے. قرآن نے اتنا کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ایسے کیا کہا کریں اسکر پڑھنے کا. ہم نے جو بات کو ہم سے کرنی تھی تو ہم نے کی. مجھے اپنے بندے پر جو وحی اس وقت کرنی تھی وہ میں نے کی. کیا وحی کی ہے قرآن نے اس کو واضح نہیں کیا. اب اللہ کے نبی بیان کرتے کہ صاحب اللہ نے مجھ سے کیا راز و نیاز کی باتیں کی ہیں، اللہ کے نبی نے بھی نہیں کہا. تو جہاں مبہم ہے وہاں مبہم کو ہی رکھنا ہوگا. اس کی تفسیرات ہم اپنی عقل سے یا اپنی سوچ سے طے نہیں کر سکتے. جب صحابہ سے لے کر آج تک وہ راز ہی ہے. کیا اللہ نے چاہا اور کہا، کیا نبی نے سنا اور جواب میں کیا کیا کہا، وہ راز ہی ہے. بس یہاں پر آ کر وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آمنے سامنے گفتگو تھی یا بیچ میں کوئی پردہ حائل تھا. اور اگر آمنے سامنے گفتگو تھی تو ذات الہ میں اور عبد خالص میں کتنا فاصلہ تھا. حضرات ایک مصنف نے بہت حسین جملہ لکھا ہے، یاد رکھیں گے آپ. اس جملہ اس طرح سے ہے: اللہ اپنی الوہیت اور ربوبیت میں وحدہ لا شریک ہے، اور محمد رسول اللہ اپنی عظمت کبریٰ اور اپنی عبدیت اور اپنی رفعت میں وحدہ لا شریک ہے. وہ معبود ہونے میں وحدہ لا شریک ہیں یا رسول ہونے میں وحدہ لا شریک ہیں. وہ اپنی عظمتوں کے اس مقام پر ہے جہاں ربوبیت ختم ہوتی ہے تو اللہ رب ہونے میں وحدہ لا شریک ہیں، اور محمد رسول اللہ عبد ہونے میں وحدہ لا شریک ہے. ایسا عبد کوئی اور ہو نہیں سکتا، ایسا ہی جیسے اللہ کوئی اور ہو نہیں سکتا. تو اللہ بھی وحدہ لا شریک اور محمد رسول اللہ بھی وحدہ لا شریک، مگر اللہ وحدہ لا شریک ہے معبودیت میں اور محمد رسول اللہ وحدہ لا شریک ہے عبدیت میں. کاش آپ اس فرق کو سمجھ سکیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ غلط فہمی میں پڑھیں اور معاملے کو صحیح نہ سمجھ سکیں تو افراط و تفریط کا شکار ہو جائیں گے. بہرحال اللہ اپنی ربوبیت اور الوہیت اور معبودیت میں وحدہ لا شریک ہیں، اور محمد رسول اللہ اپنی عبدیت کبریٰ اور رسالت عظمیٰ اور اپنی امتیازات منفردہ کے اندر وحدہ لا شریک ہے. یہ ہے وہ مرحلہ جس مرحلے میں سوال کیا جاتا ہے کہ کیا محمد رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا یا نہیں. صحابہ کی ایک جماعت کہتی ہے یقیناً دیکھا. اس جماعت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور وہ جو انہوں نے جملہ بولا ہے وہ اور اس سے ملے ہوئے جملے بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں اور سیرت کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں جن سے استدلال کر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے دو کمانوں کا بیچ میں فاصلہ تھا اللہ کو دیکھا. اس کے مقابلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بہت اصرار ہے اس بات پر کہ ہرگز نہیں، اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ شاہوں کو بالکل نہیں دیکھا. اور وہ استدلال میں کہتے ہیں قرآن کریم کی آیت لا تدرک الابصار، اس دنیا کی انسانوں کی نگاہ اللہ کی ذات کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس دنیا کی نگاہیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن کس کی نگاہیں؟ آپ کی اور ہماری.
اور اس دنیا میں رہتے ہوئے کی نگاہیں. لیکن کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے؟ اس دنیا سے باہر نکل گئے تھے، تو گویا وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اور نگاہ آپ کی اور ہماری نہیں ہے. وہ آیت جو ہے وہ عام انسانوں کے نگاہوں کے بارے میں قانون بیان کر رہی ہے، نہ کہ نبی کی ذات کے بارے میں. اور وہ آیت جو ہے وہ اس دنیا کے لیے قانون بیان کر رہی ہے، نہ کہ اس دنیا سے باہر کے لیے. اس کے بعد پھر اللہ استدلال وہ کرتے ہیں کہ صاحب یہ بتائیے قیامت کے دن بندے اللہ کو دیکھیں گے یا نہیں؟ جواب یقیناً دیکھیں گے، اور وہ بخاری مسلم حدیث کی مستند اور پختہ کتاب حدیث موجود ہے. خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حینما سئل یا رسول اللہ هل نرى ربنا، جب ان سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے، تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں دن کے دوپہر میں آسمان کے اندر چمکتے ہوئے سورج اور چوتھی رات کے چاند کو جب کہ درمیان میں کہیں کوئی بادل نہ ہو، اس سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے؟ هل تزامون فی رؤیت القمر لیلۃ البدر لیس دونہ سحاب، کیا تمہیں اس چاند کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے جو چاند چوتھی رات کا ہو، چمک رہا ہو، درمیان میں کہیں کوئی بادل کا ٹکڑا بھی نہیں ہے، اس چاند کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے؟ صاحب نے کہا کوئی رکاوٹ نہیں. فرمایا کذالک ترون ربکم، اسی طرح سے تم اپنے رب کو دیکھو گے. یہ حدیث بالکل صحیح اور بخاری میں موجود، اور ایک جگہ پر نہیں تقریباً 10 جگہ پر یہ حدیث موجود ہے ساری کتابوں میں. تو جو نگاہیں قیامت میں اللہ کا دیدار کر سکتی ہیں، کیوں کر سکتی ہیں؟ وہ یہی نگاہیں ہیں، مگر چونکہ اس دنیا سے باہر نکل کے ہیں. ٹھیک اسی طرح سے محمد رسول اللہ اس کائنات سے باہر جا چکے ہیں، وہاں یہ آیت ان پر منطبق نہیں ہو سکتی ہے، وہ اس کائنات سے باہر جا چکے ہیں، اس لیے اللہ کو انہیں ضرور دیکھا ہوگا. غرض یہ کہ دیکھنے کے دلائل بھی بہت پختہ ہیں اور نہ دیکھنے کے دلائل بھی پختہ ہیں. حضرت علامہ عمر شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ طلبہ نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایک طرف سے عائشہ ہیں، ایک طرف سے ابن عباس ہیں. ابن عباس عظیم الشان صحابی، حضور صحابہ میں سب سے بہترین قرآن سمجھنے والا ابن عباس تھا. اور عائشہ کا مقام سب کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ کا مقام کتنا اونچا تھا. ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ ہیں، ابن عباس ہیں، ایک سے ایک. ہم کسی ایک کو غلط نہیں کہہ سکتے، یہ اصول ہمیشہ ذہن میں رکھیے اور آئندہ زندگی بھر یہ کام آئے گا. جس مسئلے میں صحابہ کے رائے الگ ہو جائیں اس مسئلے کا کبھی فیصلہ نہیں ہو سکتا. وہاں ہم کو دونوں رائے مان کر کے چلنا ہوگا کہ صاحب ایک رائے یہ ہے اور ایک رائے یہ ہے. ہم کسی ایک رائے کو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن دوسری رائے کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل باطل ہے، یہ بالکل غلط ہے. کیونکہ اگر ہم نے دوسری رائے کے بارے میں کہا یہ بالکل باطل ہے تو وہاں سامنے صحابی آ جائیں گے. ہم چاہے کسی مثلا مان لیجیے انسان وفات پا گیا، مرنے کے بعد وہ قبر کے اندر ہے، کیا وہ مردے انسان ہماری آواز سن سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یقیناً سن سکتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں بالکل نہیں سن سکتے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کیسے سن سکتے ہیں، وہ تو مردے ہیں. اور کیسے سن سکتے ہیں؟ قرآن نے تو کہا ہے کہ تم مردوں کو حکم سنا ہی نہیں سکو گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان عمر بن خطاب سے سنا کہ جب بدر کے میدان میں لوگ مارے گئے اور وہ گڑھوں میں ڈالے گئے، اس وقت ان کی لاشوں پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اے انسانوں میرے ساتھ میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا، تمہارے ساتھ جو وعدے ہوئے تھے وہ بھی پورے ہوئے یا نہیں؟ تو حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مرے ہوئے انسان ہیں، یہ لاشیں ہیں، آپ ان کو کیا سنا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا جتنا تم سنتے ہو اتنا یہ بھی سن رہے ہیں. اور یہ بخاری میں حدیث موجود ہے بدر کے واقعے میں. غرض یہ دونوں طرف سے دلائل ہیں، تو ہم کسی ایک رائے کو اپنائیں لیکن دوسرے رائے کی تغلیظ یا توقیر تحقیر یا توہین نہیں کر سکتے. وسعت فکر ہمیشہ ملحوظ رکھنی چاہیے، مجھے مان کر کے چلنا چاہیے کہ آپ کی رائے یہ ہے. بہرحال اسی طرح سے معراج کے واقعے میں اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، ایک رائے یہ ہے ایک رائے یہ ہے. جب حضرت علامہ عمر شاہ صاحب سے پوچھا گیا تو انہیں فرمایا کہ ایک بے تکلف دوست دوسرے بے تکلف دوست سے جب ملتا ہے تو بے اختیار گلے لگے ملتا ہے، اور ایک بہت ہی مؤدب شاگرد اپنے پروقار استاد کے سامنے جب آتا ہے وہ بھی ملاقات کرتا ہے مگر سر نیچے رکھ کر کے کرتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کس طرح سے بے تکلف دوست سے ملتا ہے، اس طرح سے بے ادبی کے انداز میں اللہ کے نبی نے اللہ سے ملاقات نہیں کی. اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یقیناً ملاقات ہوئی ہے، یعنی ایک بہت ہی فرما بردار اور عاشق ذات مرید، جیسے اقبال نے کہا تھا مرید ہندی اور پیر رومی، کہتے ہیں بہت عاشق ذات اور بہت زیادہ مؤدب شاگرد اپنے استاد کے سامنے مؤدب کھڑا رہتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے نبی اللہ کے سامنے مؤدب پہنچے. اور علامہ سید سلمان ندوی نے اس کی ایک اور تطبیق لگائی ہے، کہتے ہیں رویت دنیا کی دو ہوتی ہیں، ایک رویت بصری ہے اور ایک رویت وجدانی ہے. یہ رویت وجدانی کیا چیز ہوتی ہے کہ جب ہم خواب میں کسی کو دیکھتے ہیں تو نگاہ سے نہیں دیکھتے. ظاہر ہے جن لوگوں کو حضور کی زیارت آج ہوتی ہے وہ ان نگاہوں سے نہیں دیکھتے ہیں، جن لوگوں کو کسی اور شخصیت کی زیارت ہوتی ہے وہ ان نگاہوں سے نہیں دیکھتے ہیں.
आगे सोया हुआ है, आंखें बंद हैं, वो शख्स हमारे कमरे में नहीं आया है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि साहब मेरे वालिद की वफात तो 10 साल पहले हुई है, आज मैंने उनको ख्वाब में देखा है। ये ख्वाब में क्या आता है? अगर उसकी कब्र से निकलकर लाश पहुंची है तो वो तो हुआ नहीं, मैंने अगर आंख खोल कर देखा था वो भी नहीं हुआ है, तो मैं देखता कैसे हूँ? इसको कहते हैं विजदानी रुयत। तो अल्लामा सैयद उस्मान नदवी ने कहा है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जब ये कहते हैं कि हुजूर ने अल्लाह को देखा है, वो रुयत विजदानी है। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा जब कहती हैं कि हुजूर ने अल्लाह को नहीं देखा है, वो रुयत बसरी है, यानी निगाहों को खोल करके नहीं देखा है। दोनों तरफ के दलाइल मौजूद हैं, कुरानी दलाइल भी हैं, हदीस के दलाइल भी हैं। हमारे लिए बस इस नुक्ते पर हम चाहे इस राय को अपनाएं, उस राय को अपनाएं। जब हम तारीख की बड़ी शख्सियात को देखते हैं तो दोनों राय के हामिलीन बड़े बड़े असहाब इल्म वाले हैं। मसलन एक तरफ से अल्लामा इकबाल थे और दूसरी तरफ से सैयद उस्मान नदवी थे। अपने अहद के दोनों आदमी हैं। इकबाल कहते हैं साहब मेरा तो अकीदा है कि मोहम्मद की निगाहों में वो कुव्वत थी कि वो अल्लाह को देख सकते थे, बाकी आपके यहाँ कुरान और हदीस में क्या है वो तो आप जाने। मैं अपने आशिकाना मिजाज और अपनी अदीबाना ज़ौक़ और अपनी मुतकल्लिमाना फ़लसफ़ियाना मिजाज की बुनियाद पर कह सकता हूँ कि मोहम्मद की निगाह में वो कुव्वत थी कि उन्हें अल्लाह को देखा। और सैयद उस्मान नदवी ने कहा मैं रुयत बसरी का कायल तो नहीं हो सकता, रुयत विजदानी का कायल में ज़रूर हूँ। दोनों तरफ राय अलग अलग हैं। हज़रत अल्लामा अनवर शाह साहब एक तरफ हैं, इनकार करने वालों में इस ज़माने में अबुल कलाम आज़ाद भी थे। दोनों तरफ के राय मौजूद हैं। बहरहाल सीरत की किताबों में जब जहाँ भी ये बहस आएगी, चाहे आप सीरत नबी अल्लामा शिबली के पढ़ें, चाहे सीरत मुस्तफ़ा मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदवी की पढ़ें, और चाहे सीरत सरवर आलम पढ़ें, और चाहे आप रहीकुल मख्तूम पढ़ें, हर किताब में इस तरह की बहसें आप मिलती हैं। बहरहाल जब अल्लाह जल्ल शान की यहाँ ये मुलाकात हुई, हुज़ूर ने अर्ज़ो न्याज किया, अल्लाह की तरफ से गुफ्तगू हुई, उसके बाद अल्लाह की तरफ से पहला तोहफा तो आपको ये दिया जाता है कि इंसानी आबादी में जो शख्स मेरा इनकार न करे, मेरे वजूद को माने और मेरे अलावा किसी और को खालिक कायनात और माबूद न माने, उसकी मैं ज़रूर मग़फ़िरत करता हूँ। ये मैं तमगा दे करके आपको भेजता हूँ। नंबर 1। नंबर 2, आपकी उम्मत के लिए मैं ख़ास तोहफ़ा देता हूँ, और वो ख़ास तोहफ़ा है नमाज़ों का। चाहे 50 नमाज़ें जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई, जिसका तज़किरा हदीसों में है, और बाद में ये 50 नमाज़ें 50 के बजाय 5 रह गई। और तीसरा तोहफ़ा दिया गया सूरह आले इमरान की आखिरी 3 आयतें। उन आखिरी 3 आयतों में क्या चीज़ है? दरअसल इस पूरी कायनात के ईमान का फैसला किया गया है। यानी क्या बताया गया? इस दुनिया में कुछ हकीकतें वो हैं जो हमें नज़र आती हैं, और नज़र आती हैं इसलिए हम उनको मानते हैं, और कुछ हकीकतें वो हैं जो इस दुनिया में नज़र नहीं आती हैं और हम मानते हैं मगर तब जब बोलने वाले का एतमाद हो। अगर बहुत आसान लफ्ज़ों में इस बात को मैं अर्ज़ करना चाहूँ तो ये कह सकता हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि साहब इंसान की बॉडी के अंदर विटामिन हैं, तो मैंने तो नहीं देखे, आपने भी नहीं देखे होंगे, लेकिन हम जब ये देखते हैं कि साहब बोलने वाले इस इल्म के माहिरीन हैं, वो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने तहक़ीक़ात की हैं, बरस की तहक़ीक़ात के बाद अगर उन्होंने कहा कि साहब विटामिन होते हैं, आपको नज़र ना आए तो ये अलग बात है, लेकिन विटामिन होते हैं, वो विटामिन ए हैं, बी हैं, सी हैं, डी हैं, और हर एक का फंक्शन, हर एक की कारकर्दगी, हर एक के फायदे, तो हमने देखे बगैर उनकी बात मान ली, क्योंकि बोलने वाले काबिल एतमाद हैं। इस दुनिया में उसूल यही है कि किसी छुपी हुई हकीकत को बयान करने वाले अगर काबिल एतमाद हैं तो सुनने वाले को वह हकीकत माननी होती है। मैं एक दफ़ा बेंगलोर में था, तो यहाँ कश्मीर के तालिब इल्म वहाँ थे, उन्होंने बहुत सारी बातों में से एक बात पूछी है, यानी कि साहब जब हमने खुदा को देखा नहीं तो हम उसके मानते क्यों हैं? तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि दुनिया में बेशुमार चीज़ें वो हैं जिनको हम देखते नहीं मगर हम मानते हैं। तो मिसालों में मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपने एक बार को देखा है? कहने लगा नहीं। मैंने कहा आप मानते हैं? कहने लगा हाँ। मैंने कहा देखे बगैर कैसे मानते हैं? आपने सही का नाम सुना है? कहने लगा हाँ। मैंने आपको देखा है? कहने लगा नहीं। मैंने कहा देखे बगैर कैसे मानते हैं? मैंने कहा आपने 3-4 नाम और लिए, टॉलस्टॉय का नाम सुना है? कहने लगा जी हाँ। मैंने कहा अरिस्टोटल का नाम सुना है? कहने लगा जी हाँ। मैंने कहा आपने तो शेक्सपियर को खूब पढ़ा होगा, देखा है? कहने लगा नहीं। मैंने कहा कैसे मानते हैं आपने अपनी रूह को देखा है? कहने लगा नहीं। तो आप कैसे मानते हैं आपके अंदर रूह है? आप अपनी मेमोरी कार्ड को मानते हैं? कहने लगा जी हाँ। मैंने कहा देखा नहीं तो कैसे मानते हैं आप? मैं मानता हूँ आप जिंदा हैं मगर मैंने आपकी रूह नहीं देखी। आप भी मानेंगे मैं जिंदा हूँ हालांकि आपने मेरी रूह नहीं देखी। इन तमाम नजर न आने वाली हकीकतों को देखे बगैर आप कैसे मानते हैं? देख करके मानने का फलसफा तो खत्म हो जाएगा। दुनिया में बेशुमार चीजें वो हैं जो नजर नहीं आती हैं, लेकिन इंसान तो माने बगैर कोई चारा नहीं। कम से कम भूख तो किसी को नजर नहीं आती मगर मानता हर शख्स है।
कम से कम प्यास तो किसी को नजर नहीं आती, मगर मानता हर शख्स है। दुनिया में हकाइक सिर्फ नजर बसरी नहीं है, हकाइक वो भी हैं जो निगाहों से ओझल हैं। अब इस कायनात के जो सबसे बड़े बड़े हकाइक हैं वो है अल्लाह का वजूद, अल्लाह की कुदरत, इस जिंदगी के बाद नई आने वाली जिंदगी, जो वो पुख्ता हकीकतें हैं, जो हकीकतें हैं मगर निगाहों से ओझल। इन पुख्ता हकीकतों को इंसानों को मनवाना है, इंसानों को समझाना है। अल्लाह ने अपने नबी को भेजा, वो 11 साल तक ये हकीकतें समझाते रहे और उसके बाद वापस जाकर के अब आसमानों में सारी हकीकतों को खुद देखा, अल्लाह को देखा, जन्नत को देखा, जहन्नम को देखा, बुरे अमाल का अंजाम देखा, और ये सारा देखने के बाद अब दुनिया में आकर कहते हैं, ऐ इंसानों, जिस चीज का मैं ऐलान कर रहा था वो मैं देख करके आया। मैं जब ये कहता था सूद खाने का अंजाम ये निकल कर वो मैं देख के आया। मैं जब ये कहता था फलाने जुर्म का नतीजा ये निकलेगा वो मैं देख करके आया हूँ। ये सारे छुपे हुए हकाइक, ये सारे छुपे हुए हकाइक जो है वो किसके जरिए से इंसानों तक पहुंचे? मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए से। तो अल्लाह ने मेराज में तमाम नबियों से कहवाया कि आप लोग कहो इस नबी पर हम ईमान लाते हैं। ये वो अजीब बात थी कि नबियों से ईमान कबूल करवाया, और फिर नबी ने खुद कहा मैं ईमान लाता हूं अपने नबी होने पर, और मैं ईमान लाता हूं अल्लाह के अल्लाह होने पर। चाचा आयते हैं, अल्लाह ताला फरमाते आमन रसूल, रसूल भी ईमान ला रहा है बिमा उनज़िला अलैहि, उस चीज पर जो इस नबी पर उतारा जा रहा है। आमन रसूल बिमा उनज़िला अलैहि, और इस नबी पर ईमान इससे पहले वाले नबियों ने भी लाया, फरिश्तों ने भी लाया, उन तमाम के ईमान को इस नबी पर मुंतबी किया गया। गोया बताना यह है कि दुनिया के बाद में आने वाले इंसानों तुम इस नबी पर ईमान कैसे नहीं लाओगे, जब पिछले तमाम नबियों से हमने ईमान इस नबी पर लाने का हुक्म दिया। आमन रसूल बिमा उनज़िला अलैहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाह, हर शख्स ने ईमान लाया अल्लाह पर, अल्लाह है। हर नबी का दावा यही, नारा यही था, कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि। इसके बाद फिर ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुलिहि, हम नबियों में कोई तफरीक नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमानों की तारीख और रोशन तारीख ये है, किसी मुसलमान ने कभी किसी नबी की तौहीन नहीं की, न करेगा। दूसरी कौमें अपना किरदार देखें, दूसरे लोग अपने रवैये को देख लें। हमारा रवैया ये है, हम ईसा को भी अपना नबी वैसे ही मानते हैं जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम मूसा अलैहिस्सलाम को वैसे अपना नबी मानते हैं जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह को, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी होने के साथ साथ खातिमुन नबीयीन भी हैं। वो बच्चा जो हर खातून के गोद में चला जाता है मगर दूध तो अपनी माँ का पिएगा। ठीक इसी तरह से हम हर नबी पर ईमान लाते हैं, और ये हमारे नबी ने हमसे कहा, हर नबी पर ईमान लाओगे, हर नबी की एहतराम करोगे, हर नबी को अल्लाह का बंदा मानोगे, हर नबी के बारे में तुम्हारा अकीदा होगा, उस पर वही नाज़िल होती थी, वो तमाम गुनाहों से मासूम होता था। ये हमारे नबी का बच्चा हुआ। दूसरी कौमें अपना रवैया खुद देख सकती हैं। जब कार्टूनों का मसला सामने आता है तब सोचने लगता है आदमी, हमारा रवैया क्या है दुनिया के दून कौमों के साथ जो अपने नबियों को मानते हैं उनसे ज्यादा हम नबियों को मानते हैं, और जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका रवैया क्या है। अभी 3 दिन पहले की बात है, यही इसी से नगर शहर का एक लड़का जो बदकिस्मती से किसी और रास्ते पर पहुंच गया है और सैयद ज़ादा होने के बावजूद दामन रिसाला से बाहर निकलकर किसी और दुनिया में पहुंच गया, यानी मुर्तद। तो वो बहस करने के लिए, और बहस करने में बड़ी बेतकल्लुफी के साथ वो कहता था कि साहब हमारा तो अंदाजा यह है कि मोहम्मद उसका शहर परस्त है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप क्या कहते हो? कहते साहब इसके मुकाबले में ईसा अलैहिस्सलाम देखिए कैसे है। तो उस वक्त हम कहते हैं कि साहब ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस। आप ईमान से बैठे, जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर हुक्म है कि हर नबी पर ईमान लाओ। कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुलिहि। हम किसी नबी में कोई फर्क नहीं करते, हर नबी पर हमारा ईमान। और उसके बाद आगे फरमाया गया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। ऐ इंसानों, जो कानून में तुम्हारे लिए भेजूंगा ये तुम्हारी क़ुव्वत बर्दाश्त से बाहर नहीं होगा, तुम उसको चला सकते हो, तुम उस पर अमल कर सकते हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं किसी ऐसी चीज का तुम्हें हुक्म दूं जिसको तुम कर ना सको। तुम्हारी क़ुव्वत बर्दाश्त से, तुम्हारी जिस्मानी सलाहियतों से, तुम्हारी ज़हनी क़ुव्वतों से वो मावरा हो, और फिर मैं ऐसी चीज का तुम्हें हुक्म दूं, हरगिज़ नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह इस कायनात का शफीक तरीन, अपनी बंदों का शफीक तरीन रब, और मोहम्मद रसूलुल्लाह कायनात के रहमत लिल आलमीन, रब्बुल आलमीन की तरफ से आने वाला कानून या रहमत लिल आलमीन की तरफ से आने वाला कोई हुक्म इंसानी वजूद पर बोझ बन जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यही समझाना है कि देखो, अगर तुम्हें मेरा दीन बुरा लग रहा हो, अगर तुम्हें मेरा दीन कबूल करने में हिचकिचाहट आ रही हो, या तुम्हें लगता हो साहब मुसलमान बनकर जीना बहुत मुश्किल है, ये तुम्हारी भूल होगी या तुम्हारे माहौल की खराबियों का नतीजा होगा, वरना मेरा हर हुक्म बिल्कुल
फितरत के मुताबिक है, तुम्हारी चाहतों के मुताबिक है, उसमें तुम्हारा सला है, तुम्हारा फला है, तुम्हारी सोसाइटी की खूबी है। मैं कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज किसी इंसान के लिए फायदेमंद हो और मैं उसको बंदों के लिए हराम कर दूं, हरगिज नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक चीज सोसाइटी के लिए मुफीद हो और मैं उसको बैन कर दूं, नहीं। और जिस चीज को मैंने बैन कर दिया होगा वो तुम्हारी सोसाइटियों के लिए, तुम्हारी जिस्मानी सलाहियतों के लिए यकीनन मुज़िर होगा, इसलिए उसको मैंने बैन कर दिया होगा। चुनांचे तमाम मुनशियात का फलसफा यही है। जब ये सवाल किया जाता है कि सब इस्लाम का मकसद क्या है, तो जवाब होता है कि इस्लाम का मकसद इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ नंबर 1, इंसानी अक्ल का तहफ़्फ़ुज़ नंबर 2, इंसानी दीन का तहफ़्फ़ुज़ नंबर 3, इंसानी नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ नंबर 4 और इंसानी माल का तहफ़्फ़ुज़। इन 5 तहफ़्फ़ुज़ात के लिए सारा दीन नाज़िल हुआ। चाहे दीन के जिस हुक्म को देखेंगे, इन 5 चीजों में से किसी एक चीज की हिफाजत करता हुआ नजर आएगा। शराब हराम है, क्यों? कि साहब उससे आपका माल का भी नुकसान होगा, आपकी सेहत का भी नुकसान होगा, आपकी अक्ल का भी नुकसान होगा। ज़िनाकारी गलत चीज है, क्यों साहब? उससे आपकी सोसाइटी बर्बाद हो जाएगी, उसकी आपकी नस्ल बिगड़ जाएगी, आपकी सोसाइटी के अंदर वो बच्चे वजूद में आएंगे जिनका कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो इसलिए उसको जुर्म किया जाए। जो चीज अल्लाह ने अपने दीन में हराम की है वो या तो इंसानी जिस्म से मुताबिक होगी, या अक्ल से मुताबिक होगी, या इज्जत से मुताबिक होगी, या माल से मुताबिक होगी। सब जुआ खेलना जुर्म कर दिया गया, क्यों? इसलिए कि तुम्हारे मालियात के सिस्टम को ये बर्बाद कर देगा। लॉटरी सिस्टम बना कर दिया गया, क्यों? तुम्हारी मालियात के निजाम को दरमबरम कर देगा कि लॉटरी के नतीजे में इधर का पैसा उधर चला जाएगा और चंद लोग जो है वो सारी दौलत अपनी तरफ खींच लेंगे और बाकी लोग जो है वो 100 रुपए का टिकट खरीदेंगे और 100 रुपए का टिकट खरीदने के बाद 3 आदमी के हाथ में सारी लॉटरी चली जाएगी। लॉटरी में यही होता है कि 1000 आदमी 100 रुपए का टिकट खरीदेंगे, उसके बाद जब ड्रा निकलेगा तो 3 आदमी को, एक आदमी को 2 लाख मिल गए, एक आदमी को 1 लाख, किसी को 50,000, बाकी तमाम जो है हाथ मलते रह गए। और आदमी सोचता है ये मैं 100 रुपए दूंगा, या तो 100 जाएगा या लाख आएगा। लाख तो आता नहीं, 100 चला जाता है। इस तरह से माशरे का पैसा खींचा जाता है। और आलमी मालिया के बहरान का एक सबब यह भी है कि दरअसल दुनिया की दौलत पर आलमी सतह पर भी चंद अफराद और मुल्क की सतह पर भी चंद अफराद मुसल्लत होते हैं, बाकी सारी कौम जो है वो गुर्बत के अंदर पिसी रहती है। तो इस्लाम ने जितने अहकाम दिए हैं वो सारे अहकाम इंसान की सेहत, उनसे उसकी जिस्मानी तकाज़ुम, उसकी अक्ल, उसकी इज्जत, उसके माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया आप जो दीन लेकर के जाएंगे वहाँ इंसानों को कह दीजिएगा कि ये दीन तुम्हारे लिए बोझ नहीं है। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा। ये वो पैगाम था जो अल्लाह ने अपने नबी को मेराज में दिया। और आगे फरमाया गया तुमसे भूल चूक हो जाए कोई ना परेशान नहीं होना, मैं माफ करने के लिए तैयार हूं। मैं माफ मगर भूल चूक, अगर तुम सरकशी की जिंदगी इख्तियार करोगे वो अलग चीज है। फरमाया गया रब्बना ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही। या अल्लाह ऐसा दीन हमारे लिए मत भेजिएगा जिसको हम सहार न सकें, जिसको हम अपना न सकें। और आगे फिर कुछ दुआएं सिखाई गई। ये 3 चीजें शिर्क की बुनियाद पर तो नजात नहीं हो सकती, बाकी कोई भी इंसान से गुनाह हो जाए अल्लाह ताला माफ करने के लिए तैयार है। और 50 नमाजें और उसके बाद फिर सूरह बकरा की आखिरी 3 आयतें ये लेकर के जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नीचे आए तो अब रास्ते में उनको मनाजिर दिखाए गए हैं। जन्नत, जहन्नम, जन्नत की तमाम नेमतें, जहन्नम की तमाम नेमतें, और इसके बाद फिर कुछ मनाजिर दिखाए गए हैं रास्ते में। वो मनाजिर वजूब है। सीरत के बाद हजरात का कहना यह है कि जिस वक्त आसमान की तरफ सफर शुरू हुआ उस वक्त वो मनाजिर दिखाए गए हैं, और कुछ का कहना है कि नहीं वापसी पर ये मनाजिर दिखाए गए हैं। दोनों बातों का एहतमाल है। कुछ हजरात का कहना है कि मक्का से बैतुल मक़दिस के दरमियान के रास्ते में ये मनाजिर दिखाए गए हैं, और कुछ कहते हैं कि नहीं जब बैतुल मक़दिस से वापस मक्का के लिए आ रहे थे तब ये मनाजिर दिखाए गए हैं। यानी आपका जो सफर है वो 2 सेटअप में है, मक्का से बैतुल मक़दिस से आसमानों में। तब ये मनाजिर कहाँ पर दिखाए गए हैं, ये 2 किस्म की राय हैं। मैंने दूसरी वाली राय इख्तियार करके अर्ज करना चाहा है कि जब आप वापस आ रहे हैं और जन्नत और जहन्नम को या तो दिखाया जा चुका है और या दिखाया जाना बाकी अभी, उसके बाद आपको मनाजिर दिखाया गए। चनांचे वो मनाजिर जो हदीस की किताबों में या सीरत की किताबों में आते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। बहुत इख्तिसार से काम लेते हुए वो मनाजिर कुछ अर्ज किए देता हूँ कि अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम फरमाते हैं कि जब मेरा ये सफर चल रहा था तो मुझे गुड़िया नजर आई जो गिरने के करीब थी, मगर कहीं कहीं उसके जिस्म पर बड़ी खूबसूरत चीजें दिख रही थी। तो मैंने जिब्रील से पूछा ये कौन है, तो उन्होंने फरमाया थोड़ा आगे चल करके फरमाया ये गुड़िया जो आपको नजर आई ये दुनिया है, ये दुनिया फना होने के करीब है। और इसके बदन पर जो चंद खूबसूरत चीजें कपड़ों की शक्ल में, जेवरात की शक्ल में या गोल्ड की शक्ल में नजर आ रही हैं, ये दरअसल उस दुनिया के अंदर पाई जाने वाली वो चंद खूबसूरत चीजें हैं, वरना दुनिया का खात्मा बिल्कुल नजदीक है।
پھر کہتے ہیں کہ اور آگے چلا میں تو میرا گزر ایک قوم پر ہوا. اس قوم کی صورتحال یہ تھی کہ ان کے سر پتھروں سے توڑے جا رہے تھے، اور جب وہ پتھر جب سر پر لگتا تھا تو پتھر لڑک کر دور چلا جاتا تھا. پتھر مارنے والا جب تک وہ پتھر اٹھا کر کے لاتا تھا تب تک اس کا سر ٹھیک ہو جاتا تھا، پھر اسے سر پر وہ پتھر مارا جا رہا ہے اور سر کچل جاتا تھا. جب تک وہ پتھر دور چلا جاتا تھا وہ واپس لاتا تب تک اس کا سر ٹھیک ہو رہا تھا. یہی سلسلہ جاری تھا. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فرض نماز وقت آنے کے باوجود اور کوئی رکاوٹ نہیں اس کے باوجود فرض نماز نہیں پڑھتے. یہ ان کا انجام. اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے چلے ہیں تو دیکھا کہ قوم ہے جو بالکل ننگے ہیں اور پردے کی جگہ پر کپڑے کے پھٹے ہوئے پیس لگے ہوئے ہیں، اور وہ اس طرح سے زمین پر چیزیں کھا رہے ہیں جیسے جانور گھاس چرتے ہیں اس طرح سے، اور ان کے زخموں ان کے بدن میں زخم ہے اور زخموں سے پیپ نکل رہا ہے اور وہ پیپ خود چاٹتے بھی ہیں. جب یہ منظر میں نے دیکھا تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب میں انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. تھوڑا سا میں اور آگے چلا تو میں نے دیکھا کہ ایک ہانڈی کے اندر گوشت ہے اور بہت عمدہ گوشت ہے، اور دوسری ہانڈی کے اندر گوشت بہت سڑا ہوا ہے، اس کے اندر بڑی بدبو آ رہی ہے. اس ہانڈی کے اندر سے خوشبودار گوشت آ رہا ہے اور اس ہانڈی کے اندر سے بدبودار. میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو وہ اچھا گوشت چھوڑ کر کے وہ بدبودار گوشت استعمال کر رہے ہیں. تو میں نے پوچھا یہ کیا منظر ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گھروں میں پاک طیب بیویاں موجود ہیں، اس کے باوجود ان کے تعلقات کسی اور جگہ ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ کہتے ہیں. اس سے ذرا سا میں اور آگے چلا تو میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں. کہتے ہیں میں تھوڑا سا اور آگے چلا تو میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو گٹھڑیاں جمع کر کے اٹھا رہے ہیں، وہ اٹھا نہیں پا رہے ہیں. تو جتنی گٹھڑیاں انہیں جمع کی اس کو اٹھا نہیں پا رہے ہیں، لیکن اس کو جمع کر کے اور لکڑیاں جمع کر رہے ہیں. تو لکڑیوں کے گٹھڑ جمع کر رہے ہیں مگر ان کو اٹھا نہیں پاتے. جتنے موجود ہیں ان کو اٹھا نہیں پا رہے ہیں لیکن ادھر سے اور جمع کر رہے ہیں. تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں عہدہ لینے کے باوجود اس کو تو پورا نبھا نہیں پا رہے ہیں، دوسرے عہدے کی تلاش میں. امانتیں ان کے سر پر ہیں ان کو تو نبھا نہیں پا رہے ہیں، دوسری امانتیں دے رہے ہیں. حقوق ان کے سر پر باقی ہیں اور وہ اس حقوق کو تو ادا نہیں کر رہے ہیں، دوسرے اور ڈھونڈ رہے ہیں. تو جو آپ کے ذمے ہیں وہ تو ادا کر نہیں پا رہے ہیں لیکن اور دوسری ذمہ داریاں لینے کے دوڑ رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. کہتے ہیں پھر میں تھوڑا سا اور آگے چلا تو میرا گزر ایک ایسی جگہ پر ہوا جہاں پر ایک بڑا ایک سوراخ ہے، اس کے اندر سے ایک بیل اندر جا رہا ہے، لیکن وہ سوراخ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے اندر سے بیل اندر جا نہیں سکتا تھا، لیکن وہ بیل اندر جانے کی کوشش کرتا ہے. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ کیا منظر دکھایا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس کام کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں جس کام کے کرنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں. اس کے بعد پھر اور آگے چلا تو وہاں ایک منظر میں نے دیکھا کچھ عورتیں ہیں جن کو چھاتیوں کے بال پکڑ کر کے لٹکایا گیا ہے اور ان کی چھاتیوں کو رسیوں سے باندھ کر کے لٹکایا گیا. تو پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت کی وہ خواتین ہیں جن کے شوہر گھر میں موجود ہیں مگر تعلقات ان کے غلط ہیں اور غلط تعلقات کا پردہ انہیں رکھا ہے شوہروں کی وجہ سے. وہ کسی اور کے بچے پیدا کرتی ہیں اور شوہر کے حوالے کر دیتی ہیں. یہ ان کا منظر دکھایا گیا. کہتا ہے اس سے آگے اور آگے میں بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کی زبان کاٹی جاتی ہے، وہ زبان نیچے گر جاتی ہے، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر زبان کاٹی جاتی ہے، پھر انہوں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر زبان کاٹی جاتی ہے. یہ سلسلہ چل رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ آپ کی امت کے وہ واعظ ہیں جو اپنی وعظوں کے ذریعے سے امت کی درستگی نہیں بلکہ امت کے اندر انتشار پیدا کرتے ہیں. ایک ایک چیز دکھائی گئی. اقبال مرحوم کے اشعار میں کچھ کلام غیر مطبوع ہے اور وہ غیر مطبوع کلام کی کاپی دفعہ میں نے دیکھی تھی. اس کا شعر مجھے یاد رہا. شعر یہ تھا وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تقریر سے، دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تحریر سے. کاش ہمارے واعظ اس کو سمجھیں. تو وہ واعظ کہ جو امت میں انتشار پیدا کریں گے، جو غلط سالم باتیں کہیں گے، ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں. اس طرح سے ایک ایک منظر دکھایا گیا. چنانچہ فرمایا گیا کہ ایک جگہ مجھے دکھایا گیا کہ چنگاریاں لوگ جمع کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ یتیموں کا مال کھانے والے لوگ. چنانچہ میرے وہ بھائی جو یتیم خانے کے نام پر ادارہ چلا رہے ہوں اور یتیموں کے لیے لوگ پیسہ جمع کر رہے ہوں، ان کو بہت محتاط رہنا ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو ان بے زبان یتیموں کے نام پر پیسہ جمع ہونے والا پیسہ کسی اور طرف چلا جائے، یعنی ان کے پیٹ میں چلا جائے. ان کے لیے عافیت نہیں ہے. وہ پیسہ جس کے لیے کوئی دعوے دار کھڑا ہو سکتا ہو، اس پیسے کے ہضم کرنے میں رکاوٹیں آتی ہیں دعوے دار، لیکن ان یتیم بچوں کی طرف سے کون دعوے دار کھڑا ہوگا؟ اس لیے اگر کوئی بھائی یتیموں کے نام پر پیسہ جمع کرے اور اپنی
उन सरफों में उन पैसों को खर्च करें जहां वो सर्फ नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ी फिक्रमंदी की बात है। मेराज के बाद के सफर में ये भी दिखाया गया आपको। चनाचे एक मंजर आपको दिखाया गया कि एक जगह पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, गोश्त रखा हुआ है, ये सड़ रहा है, और दूसरा गोश्त बहुत उम्दा रखा हुआ है। उस उम्दा गोश्त के बजाय सड़े हुए गोश्त को वो ऐसे खींच रहे हैं जैसे कुत्ते गोश्त को खींचते हैं। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? फरमाया गया कि वो लोग हैं कि जो हलाल माल होने के बावजूद सूद खाते हैं। चाहे वो शख्स कहता है साहब मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं बैंक में रखूंगा, वहां से जो इंटरेस्ट आएगा उससे अपनी जिंदगी चलाऊंगा। तो असल पैसा तो रखेंगे बैंक में और इंटरेस्ट से अपनी जिंदगी आगे चला रहे हैं। वो असल पैसा वहीं रहेगा तब तक ये सूद खाते खाते दुनिया से रुखसत होंगे और असल पैसा बाद में वारिसों को मिलेगा। इससे बड़ी नादानी और क्या होगी कि आदमी अपने आप को वो चीज खिला रहा है जिसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा निकलने वाला है, और दूसरों के लिए साफ शफाफ गजाएं रख रहा है। ये और इस तरह के मनाजिर आपको दिखाए गए। इसमें दूसरों पर जुल्म करने वाले, नाहक कत्ल करने वाले, धोखा देने वाले, बदकारियां करने वाले, गलत ताल्लुकात कायम करने वाले, दूसरों को तकलीफें पहुंचाने वाले, एक एक मंजर का एक एक बुरा अंजाम आप अलैहिस्सलाम को दिखाया गया। और इसे इसीलिए था कि आप दुनिया में जाकर जब कहेंगे ए लोगों जब तुम किसी पर जुल्म करोगे तो अंजाम उसका ये होगा, वो मैं देख के आया हूँ। ए लोगों जब तुम बदकारी करोगे तो उसका अंजाम ये होगा, वो मैं देख करके आया हूँ। फलसफा मेराज दरअसल यही है क्या कि अल्लाह ने अपने नबी को वो तमाम चीजें दिखा दी जिनका इस दुनिया में वो ऐलान करने वाले थे। चुनांचे कुरान ने कहा लिनुरियहु मिन आयातिना, हमने अपने नबी का सफर इसलिए कराया ताकि अपनी सारी वो निशानियां उनको दिखा दें, जो निशानियां मेरी उलूहियत की, मेरी रज़ाकियत की, मेरे कायनात के वसातों की, मेरे फरिश्तों की, जन्नत की, जहन्नम की, आखिरत की, आमाल और आमाल के नताइज की, ये तमाम चीजें उनको दिखानी थी। आप बच्चे में खुद मुलाजा करें, मुलाजा करने के बाद जब वापस जाकर बयान करेंगे तो अब तक आप बयान कर रहे थे मेरी वही की बुनियाद पर, और आज के बाद बयान करेंगे मेरे मुशाहिदे की बुनियाद पर। बहरहाल जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मनाज़िर देख करके फिर वापस बैतुल मक़दिस में पहुंचे। वापस बैतुल मक़दिस में पहुंचने के बाद अंबिया अलैहिस्सलाम वहां मौजूद हैं सियाफ करने के लिए। कुछ हदीस की किताबों में, कुछ सीरत की किताबों में तो ये लिखा हुआ नहीं, लेकिन कुछ ने लिखा है कि नहीं वापसी पर फिर बैतुल मक़दिस में उतरे हैं और वहां फिर एक नमाज हुई है और ये फजर की नमाज पढ़ी गई है। उसके बाद तमाम नबियों ने आपका सियाफ किया और उसके बाद फिर वहां से चले हैं। तो रास्ते में हुजूर नबी अलैहि सल्लम को थकावट महसूस हुई क्योंकि वो आलम वाला का सफर है। उस आलम वाला में इस कायनात के वजूद पहुंचा है। अगर उस वजूद में वो तमाम कैफियत पैदा कर दी गई थी, मगर इसके बावजूद बहरहाल गैर मामूली सफर का कुछ न कुछ आसार तो होंगे थकावट के। तो रास्ते में आपने जिब्रील से कहा मैं थोड़ा सा रुकना चाहता हूँ कहीं। चला जगह जगह रुके, काफिला था, उनका पानी रखा हुआ था। तो हुजूर नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया इसमें से थोड़ा सा पानी पियूंगा, दुनिया का पानी, वो तो आसमान बाला का क्या क्या हमने किया, इस दुनिया का पानी थोड़ा सा पीता हूँ मैं। फिर वहां से आगे चले, रास्ते में जगह फिर थोड़ा सा और रुकना का कहीं, एक जगह और बयान किया। तो काफिले वाले आपस में परेशान थे, उनका ऊंट गुम हो गया था। और उसके बाद फिर वहां से चले हैं तो मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो गए। और जब अपने उस हुजरे खास में दाखिल हो गए तो उसकी वो हरारत जो बिस्तरे से निकलते वक्त थी, वो हरारत अभी कुछ न कुछ मौजूद थी। सुबह हो गई तो सबसे पहले अपनी चचेरी बहन उम्मे हानी से कहा मैंने आज रात ये देखा। उन्होंने कहा भाई साहब, वो चचा चचेरी बहन थी, उन्होंने कहा बहरे भाई ये बात किसी को मत कहना, लोग ऐसा मजाक उड़ाएंगे, वो तो पहले ही आपको ताने दे रहे हैं, आज के बाद ऐसा मजाक उड़ाएंगे कि हम कहीं बाहर नहीं करने के। उन्होंने कहा मेरे साथ तो हुआ है, तो क्या मुझे तो कहना है। चला जो सुबह सवेरे खाने काबा में पहुंचे और अरब के लोग जो कि बड़े शौक के साथ काबे के अंदर बैठा करते थे, वो लोग पहुंचे और आप वाले सामने फरमाया। तमाम मुसन्निफीन ने लिखा कि हुजूर जो ही दाखिल हो गए तो फौरन खड़े होकर कहने लगे साहब कुछ आज कोई नई ताज़ी और सुनाइए मजाक के अंदाज में। और सबसे पहले ये जुमला अबू जहल ने कहा। तो हुजूर ने फरमाया आज तो अजीब नई ताज़ी है, और वो ये कि मैंने इस एक शब्द के अंदर सारी कायनात का सफर किया। मैं रात में मक्का से बैतुल मक़दिस गया। वो लोग जानते थे सुबह के शाम का सफर, बल्कि शाम का सफर वो करते थे। अबू जहल ने कहा लोगों सुनो, जहां सफर करने में हमें 1 महीने से 1.5 महीने का वक्त लगता है, वहां ये कहता है मैं एक रात में घूम कर गया। इससे ज्यादा अजीब नाकाबिल कबूल बात और क्या हो सकती है। वो मजाक उड़ाने के तर्ज में लोगों से कहता रहा, हंसी की बात है, ये जुनून नहीं तो और क्या है, कैसे हो सकता है, वाकई नहीं हो सकता था उस वक्त के तस्वर के मुताबिक। अब वो एक दूसरे को सुना रहे हैं कि आज और ज्यादा अजीब बात उसने कही है। अब तो इसको झूठे कहने में कोई देरी ही नहीं लगेगी, आपको इसकी तकसीम करना बहुत आसान है। अब तो वो लोग जो उसको मानने वाले वो भी शक में पड़ जाएंगे कि उनके साथ ये तो कभी हो ही नहीं सकता। चुनांचे होते होते ये खबर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंची है। उनसे कहा गया हजरत आप तो बड़े शौक के साथ अपने नबी को मानते हैं, आज तो आप ऐसी बात सुनेंगे कि आप भी इनकार करने में मजबूर हो जाएंगे। कुछ हमने क्या कहते हैं, वो तुम्हारे दोस्त कह रहे हैं कि हम आज रात में आसमानों पे पहुंचे और बैतुल मक़दिस का सफर किया और ये सारा देख कर क्या है भला हो सकता है। उन्होंने कहा क्या ऐसा ही है, क्या मोहम्मद ने ये बात कही है? कि हाँ कही है।
کہنے لگے بھائی سچ بتائیے اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو میں سوچتا ہوں. انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کہی ہے. تو ابو بکر صدیق نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو مجھے قبول ہے, مجھے تسلیم. انہوں نے کہا کیسے تسلیم کر رہے ہو تم؟ کہ میں اس سے زیادہ عجیب بات ہے ان کی مان چکا ہوں, وہ جو کہیں گے وہ حق ہوگا, میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اسی پر ان کو کہتے ہیں صدیق. وہ مرحلہ جہاں دوسرے تصدیق کرنے کو تیار نہیں تھے وہاں ابو بکر نے اس کی تصدیق کر دی, اس لیے وہ صدیق کہلائے. بہرحال لوگ جمع ہو گئے, کھانے کعبہ میں ہنگامہ ہو گیا, صاحب عجیب بات سنائی جا رہی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے یہ بات کہی ہے کہ آج رات آپ کا سفر ہو؟ حضور نے فرمایا ہاں. تو آپ کا سفر ہوا ہے؟ کہنے لگا جی ہاں ہوا ہے. آپ بیت المقدس گئے ہیں؟ کہ ہاں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں تو بیت المقدس جا چکا ہوں, میں نے دیکھا ہے اسے. آپ وہاں کی صورتحال سمجھا سکتے ہیں؟ حضور نبی علیہ السلام نے سوچا, رات میں گیا اور جاتے ہی نبیوں کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی, نبیوں کے ساتھ میری مجلس ہوئی, اور اس کے بعد باہر نکلا تو سیدھے آسمانوں میں. تو میں کہاں دیکھتا کہ بیت المقدس کے ستون کتنے ہیں, اس کے دروازے کتنے ہیں, اس کا گیٹ کس طرف سے ہے, یہ ساری چیزیں تو میں دیکھی بھی نہیں, تو میں کیسے بولتا؟ تو اللہ نے میری مدد فرمائی. اچانک کچھ حرکت سی ہو گئی کہ بیت المقدس میری نگاہوں کے سامنے ہے, اور نگاہوں کے سامنے ہے. تو میں پوچھا جی کہیے کہ بتائیے بیت المقدس کا گیٹ کیسا ہے؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بیت المقدس کا گیٹ ایسا ہے اور اس طرح کے ستون لگے ہوئے ہیں. اب وہ صدیق کہتے ہیں ٹھیک ہے, یہ بتائیے بیت المقدس میں ستون کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا 15 ستون. کہا بالکل ٹھیک. کہا یہ اور وہ جو سوالات کرتے گئے, حتیٰ کہ ابو جہل اور اس کے ساتھی پوچھ رہے ہیں ہم نے بھی بیت المقدس دیکھا ہے, شام گئے ہیں, یہ بتائیے بیت المقدس میں فلانی کھڑکی ہے کہیں؟ انہوں نے کہا ہاں وہ نظر آ رہی ہے, کیونکہ وہ تو حضور کا نظر آ رہی تھی, ان کو نظر نہیں آ رہی تھی. تو اس طرح سے بیت المقدس کا سارا حال جب ان کے سامنے آ گیا تو اب وہ قبول کرنا چاہیں تو دل نہیں چاہتا, انکار کرنا چاہیں تو کر نہیں پا رہے ہیں, اس مخمصے میں ہیں. بہرحال یہ تو وہ مقام ہے جہاں حق قبول کرنا ہوتا ہے, وہاں تو عقل ہے بو لہب تمام عشق ہے, عشق ہے اسماعیل و حسین, اس طرح کا شعر. بہرحال جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری صورتحال بتائی. کچھ لوگوں نے کہا نہیں کوئی خاص علامت بتائیے, تو حضرت ہمیں خاص علامت یہ ہے کہ قافلہ ایک آ رہا تھا, ان کے پاس ایک جگہ پانی رکھا ہوا تھا, میں نے اس میں سے پانی پیا ہے, اور اس طرح سے پیا ہے کہ وہ جب صبح اٹھے ہوں گے تو ان کو سمجھ جائیں گے کہ رات کو کوئی آیا اور ہمارا پانی پی گیا. ایک دوسری علامت یہ ہے کہ جب میں آگے چلا ہوں تو راستے میں قافلہ آ رہا تھا, ان کے سرخ رنگ کا اونٹ گم ہو گیا تھا. چنانچہ اس دن شام کو مکہ مکرمہ میں دونوں قافلے پہنچ گئے, اور یہ جا کر ان سے پوچھتے ہیں بھائی آپ لوگ ابھی آج ہی پہنچے ہو کیا؟ رات کا آپ کا قافلہ کہاں تھا؟ انہوں نے کہا فلانی وادی میں. وہاں کوئی واقعہ ہوا؟ کہنا کہ جی واقعہ یہ ہوا ہے کہ ہماری مشق میں سے رات کو کسی نے پانی نکالا ہے اور اس کٹورے میں رکھا ہے جس میں پانی پیا جاتا ہے, آدھا وہ پانی پی گیا تھا, آدھا وہیں چھوڑ گیا تھا, یہ پتہ نہیں چلا وہ کون تھا. حضور کی تصدیق ہو. دوسرے واقعے میں قبیلے نے کہا کہ جی آج رات کو ہمارا اونٹ گم ہو گیا تھا, ہم پریشان حال تھے کہ وہ اونٹ ملنے والا نہیں تھا, بہت قیمتی اونٹ, اس لیے اس کا رنگ سرخ تھا. تو سرخ رنگ کا اونٹ بہت قیمتی مانا جاتا ہے. آپ حضرات جو یہاں کے شہر کے لے آپ لوگ تو نہیں اس بات کو محسوس کر پائیں گے, جو بکروال ہیں وہ بکروال اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ بکریوں کا جو اون ہوتا ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے, سفید, سیاہ اور سرخ رنگ کا. تو سرخ رنگ کا اون سب سے زیادہ قیمتی مانا جاتا ہے کیونکہ وہ اوریجنل ہے. تو اسی طرح سے عرب لوگ جو ہیں وہ سرخ رنگ کے اونٹ کو بہت پسند کیا کرتے تھے. اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے کہیں کہ اگر یہ مال مجھے مل جائے تو سرخ اونٹ سے زیادہ بہتر ہوگا. سرخ اونٹ کا لفظ اس لیے وہاں آتا ہے, کبھی کبھی طالب علم کہتے ہیں کہ صاحب یہ سرخ لفظ کیوں آتا ہے یہاں, سیدھے کہنا اونٹ سے زیادہ بہتر, یہ سرخ اونٹ کیوں آتا ہے؟ یہ اس لیے کہ سرخ اونٹ زیادہ قیمتی مانا جاتا تھا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا سرخ اونٹ گم ہوا تھا. وہ جب آئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا سرخ اونٹ گم ہو گیا تھا, اور بعد میں وہ اونٹ جب ہمیں مل گیا تو ہمیں خوشی ہو گئی, تو حضور کی تصدیق ہو گئی. اور بعد کے کچھ آثار کے ماہرین نے لکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب وہاں پہنچے ہیں اور براق کو وہاں باندھ دیا گیا, کیونکہ یہاں سے اوپر جو سفر کرنا ہے وہ براق سے نہیں, وہ رفرف سے سفر ہونے والا تھا, اور براق کو وہیں باندھا گیا جب تک حضور واپس آئے ہیں, اور یہاں سے پھر واپس براق پر تشریف لائے ہیں, تب تک کہ براق وہیں باندھا گیا تھا. اور جس چٹان میں سوراخ کیا گیا, جس میں اس براق کو باندھا گیا, وہ چٹان آج تک موجود ہے اور وہ سوراخ بھی اس میں موجود ہے. لیکن آپ جانتے ہیں اسرائیل کا قبضہ, اس لیے بہت سارے آثار ہمارے دسترس سے باہر ہیں. حضرات, معراج کی مختصر سی تفصیل یہ ہے جس میں اللہ کا مقصود یہ تھا کہ اس کائنات کی سب سے سچی ذات کو اپنا وجود, اپنی قدرت, اپنی رحمت, اپنی اوپر کی کائنات, فرشتوں کی دنیا, جنت و جہنم, اس دنیا کا انجام, اچھے اعمال کا پھل اور برے اعمال کے نتائج, یہ سارا اپنے بندے کو دکھانا تھا تاکہ دنیا کے انسانوں کے سامنے وہ آ کر کہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ مشاہدہ کر کے آیا ہوں,
قرآن نے کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، بہت عظیم ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچایا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم تمام اپنی نشانیاں اس کے سامنے کھول دیں۔ جس غیبی حقیقت کا وہ اعلان اپنی زبان مبارک سے کر رہے تھے، اس غیبی حقیقت کا مشاہدہ کریں، اور اس حقیقت کے ساتھ جڑی ہوئی جن حقائق کا وہ اعلان کر رہے تھے ان حقائق کا بذات خود مشاہدہ کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندیاں وہ ہیں جہاں ساری بلندیاں پستیوں میں بدل جاتی ہیں، اخیر میں پھر وہی بلغ العلا بکمالہ، اپنی ان بلندیوں کو اپنی کمالات سے پہنچے جہاں سے اوپر کوئی جا نہیں سکتا، سر لا مکان سے طلب ہوئی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ کہتے ہیں شیخ سعدی نے جب یہ شعر کہا، ادبی دنیا ہے، آپ ہر ادب پڑھتے اور پڑھاتے ہوں گے، ربائی بہت مشکل صنف ہے اور چوتھا مصرع زیادہ ہی مشکل ہوتا ہے، تو جب کوئی شاعر ربائی کہنے لگتا ہے تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ چوتھا مصرع زیادہ طاقتور ہو، اور اسی چوتھے مصرع میں ہی ربائی کا حسن چھپا ہوا ہوتا ہے۔ چنانچہ شیخ سعدی نے جب شعر کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، تو چوتھا مصرع سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ چوتھا مصرع ان تینوں مصروں سے زیادہ طاقتور ہونا چاہیے، زیادہ بلاغت و فصاحت والا ہونا چاہیے، تب ربائی کامیاب ہوگی۔ بہت کوشش کی لیکن چوتھا مصرع بن نہ سکا، تو آخر میں خواب میں زیارت ہو گئی۔ حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، حضرت میں نے ربائی کہنے کی کوشش کی ہے، پہلا مصرع ہے بلغ العلا بکمالہ، دوسرا مصرع ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، چوتھا مصرع بن نہیں پا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا چوتھا مصرع یہی ہے، صلو علیہ وآلہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔